بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ رات میں بھی ملاقات ہوئی ہماری اور اب دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے اللہ کی رحمت سے. اچھا، میں انشاءاللہ ٹورڈز اینڈ بھی اناؤنس کر دوں گی اور میں اس وقت بھی اناؤنس کر رہی ہوں تاکہ اگر کوئی بہن اس وقت جو ہیں وہ درمیان میں آدھا چھوڑ کر چلی جائیں تو ویسے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب سننے بیٹھتی ہیں تو پورے کنسنٹریشن سے سنتی ہیں، لیکن اگر کوئی بہن کسی وجہ سے جلدی اٹھ جائیں تو ان کے لیے بھی یہ اناؤنسمنٹ اس وقت جو ہے وہ ان کے کانوں پر آ جائے. آج لاسٹ ڈے ہے جس میں میں انشاءاللہ سورۃ الماعون کمپلیٹ کر رہی ہوں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. اور اب ہم سورۃ قریش کو شروع کرنے کی طرف ہیں. اچھا، ایک جو چیز میں سامنے آپ کے رکھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے الحمدللہ یہ 6 مہینے بہت اللہ تعالیٰ نے علم کے حوالے سے بہت اچھے گزار دیے. گو کے ساتھ ساتھ بہت آزمائشیں بھی آتی رہیں، مشکلات کچھ لوگوں کے لیے رہیں. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کریں. اب ایسا ہے کہ تھنگز آر گوئنگ بیک ٹو نارمل گریجولی اللہ کی رحمت سے. فی الحال تو میں نے اپنی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہیں شروع کی ہیں، لیکن کچھ میری فیملی کمٹمنٹس ہیں اور ظاہر ہے گریجولی مجھے اپنی آؤٹ ڈور کمٹمنٹس شروع کرنی ہیں. تو ایسا ہے کہ ہم سورۃ قریش فی الحال آپ سے میری سورۃ قریش کی کمٹمنٹ ہو چکی ہے تو میں وہ کروں گی، بٹ ناؤ آنورڈ سورۃ قریش سے ہم لوگ ونس اے ویک ملا کریں گے. میری کلاس اب فیس بک پر، یہ جو میرے آفیشیل پیج پر پچھلے 6 مہینے سے ٹوائس اے ویک 3:15 بجے دوپہر میں ہوتی تھی، اب یہ ٹوائس اے ویک نہیں ہوا کرے گی. آج کلاس ہو رہی ہے تو اس لیے میں کل نہیں کر رہی کلاس. آئی ایم ناؤ فکسنگ مائی ڈے آن تھرسڈے. جمعے کو میں کلاس اب نہیں کیا کروں گی. تھرسڈے کو 3:15 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم ان ڈیپتھ اسٹڈی سورۃ قریش کی ہم انشاءاللہ اگلے تھرسڈے سے شروع کریں گے. تو آج کا کمپلیٹ لیندی ٹاپک ہے، ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. اور کیونکہ ٹاپک کبھی ایسا ہوا کرے گا کہ اگر وہ 1 گھنٹے سے ایکسیڈ ہوگا تو میں اس کو وہیں وائنڈ اپ کر دوں گی انشاءاللہ. لیکن آج ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے سورۃ ماعون کو، اور پھر نیکسٹ تھرسڈے کو انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے سے ہم سورۃ قریش کو شروع کر دیں گے. تو ہماری سورۃ ماعون کی اسٹڈی جو ہے وہ اس طرح سے 25 ڈیز میں اللہ نے الحمدللہ اپنی رحمت سے مکمل کرا دی ہے. تو اب یہ اناؤنسمنٹ میں ٹورڈز دی اینڈ بھی کر لوں گی. کسی کو سیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے جو ہے وہ اداس قسم کے اسمائلی فیسز بھیجنے کی. ابھی میں نے یہی سوچا کہ گریجولی چھوڑا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، ایک دم سے ودرالز نہیں ہوتے ہیں. تو بہتر ہے کہ جو 2 دن کی ہماری ایک ہوتا تھا آپس میں ملاقات کا، اس کو فی الحال 1 ڈے پر لے کر آتے ہیں. باقی اور بھی بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں جن کی طرف تھوڑا سا دھیان اس وقت دینا ہے.
اور آپ لوگ بھی الحمدللہ اتنا علم اب لے چکی ہیں کہ جس کو اب آپ اپنے عمل میں لے کر آئیں. باقی ہمارا ونس اے ویک کنیکشن فیس بک کے تھرو جو ہے وہ جڑا رہے گا. آن اینڈ آف جب مجھے محسوس ہوگا کہ میرے پاس ٹائم ہے تو میں ضرور کوئی نہ کوئی سنگل ٹاپک انشاءاللہ وہی رات کے 10 بجے ہم یا منگل یا بدھ والے دن کسی ایک دن کر لیا کریں گے. نو پرومس، جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ سب کی دعائیں اور آپ سب کا جو پیشن ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے، اور جو بھی آپ نے علم حاصل کیا ہے اس علم کو سنبھالنا اب آپ کی ذمہ داری ہے. صحیح ہے؟ تو اب اللہ کا نام لے کر ہم آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ المعون کا یہ جو ہمارا آج کا فائنل ٹاپک ہے، اٹ از پیورلی ایکیڈیمک. باقی سارے ٹاپک بھی ایکیڈیمک تھے ڈیفینیٹلی، لیکن دس ول بی پیورلی ایکیڈیمک. And this will be inshallah on a kind of information جو آپ کو اس صورت کے اختتام پر کافی حد تک بہت سی چیزوں کے بارے میں بہت سی کلیئرٹی دے جائے گا انشاءاللہ. اب تک ہم نے الحمدللہ جو پچھلی کلاس سورۃ الماعون کی تھی، جس میں ہم نے آیت نمبر 7 کو مختلف حوالوں سے دیکھتے ہوئے ہم اس سٹیج تک آئے تھے کہ ہم نے کہا تھا کہ اسلام مسلمان کے کردار میں خوبصورتی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. یعنی وی کین سے کہ اسلام چاہتا ہے کہ جو بھی اس کا فالوور ہو اس کے کردار کے اندر تحلیہ ہو، اس کے کردار میں خوبصورتی ہو، اور اس کی سوچ میں تقبیحۃ ہو، یعنی اس کی سوچ کے اندر پیورٹی، پاکیزگی، طہارت آ جائے. اور یہی مقصد ہے اسلام کا، یہی مقصد ہے شریعت کا، یہی مقصد تھا رسولوں کے آنے کا کہ انسان رب کی معرفت ایسے رکھیں کہ وہ انسانوں کے لیے بھی بہت ایمپیتھیٹک اور سمپیتھیٹک زندگیاں گزارنے والے ہوں. اور سورۃ الماعون کانسٹنٹلی ہمیں یہی سبق دیتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جب آپ نے یہ 25 دن کی اسٹڈی انشاءاللہ آپ اپنے سامنے رکھیں گی، جب تک فیس بک چاہے گا یہ ریکارڈنگز جو ہیں میرے آفیشیل پیج پر رہیں گی. آپ کو معلوم ہے نا، دیر از اے سرٹن پالیسیز آف فیس بک. جو آفیشیل پیجز ہوتے ہیں اس پر ہیوی جو آپ کی ویڈیو فائلز ہوتی ہیں وہ ایک سرٹن لمٹ تک رہ سکتی ہیں، اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے ریموو کرتے ہیں. تو فی الحال تو میرا خیال ہے آئی ایم شیور کہ یہ 25 ڈیز آپ کو یہاں مل رہے ہوں گے، بٹ ود پیسج آف ٹائم یہ یہاں اویلیبل نہیں رہیں گے. وی ول سی دیٹ وین وی ول بی ایبل ٹو پوسٹ ان آور آفیشیل واٹس ایپ گروپ. ہم ڈالیں گے ضرور، بٹ آئی کین ناٹ کمٹ دا ٹائم. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر الحمدللہ جتنا موقع دیا، اور ہم نے سورۃ الماعون کو یا اس سے پہلے ہم نے جن صورتوں کو پڑھا، اگر آپ اس وقت صرف سورۃ الماعون کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ بات آپ کے لیے اس وقت بالکل واضح ہو گئی ہوگی کہ آج کا انسان جو 2020 میں رہتا ہے، ظاہری بات ہے اگر صرف ہم عربی پڑھ کر اس صورت کے اوپر سے گزریں گے تو شاید کبھی بھی ہمیں اس صورت سے، اس کی آیات سے، اس کلام کے الفاظ سے وہ اپنائیت محسوس نہیں ہوگی جو ہم اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے کے بعد اس سے اپنائیت محسوس کرتے ہیں. تو یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ انسان قرآن کی روشنی میں ہمت لے، انسان قرآن کے الفاظ سے اپنی النسز کو ڈائیگنوز کرے جب وہ تھوڑا اس پر وقت لگاتا ہے. تو تھوڑی سی گہرائی ہمیں یہ بتائے گی کہ قرآن کی ہر صورت، قرآن کا ہر جملہ، قرآن کی ہر آیت ٹیکنیکلی اصل میں ہمیں مستقل
मुस्तकिल अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में या तो स्ट्रेंथ दे रही होती है, या सॉल्यूशन दे रही होती है, या हमें हमारी किसी प्रॉब्लम का जो है वो इशारा बता रही होती है कि देखो तुम में ये मसला जो है ये पैदा हो गया है। तो अब बस कोशिश कीजिए कि कुरान के साथ आपका ये ताल्लुक बन जाए, और आज के दौर में कुरान के साथ ये ताल्लुक बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसलिए कि हम कोई जो है वो स्टोन एज में नहीं रहते हैं कि जब तक हम कहीं पे निकल के नहीं जाएँगे, जब तक हम किसी उस्ताद को सुन नहीं सकते। ईज़िली अवेलेबल टीचर्स मौजूद हैं, आपके घर के कम्फ़र्ट के अंदर आप अपने व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी, यूट्यूब पर, किसी भी वेबसाइट पर आप उस्ताद को सुनें, उसको ग्रास्प करें, उसको अपने इंटरनलाइज़ करने की कोशिश करें और अमल का हिस्सा बना लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने सीखा है, आपने उसको अपनी आखिरी सांस तक अपने अमल से अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाकर रखना है। ये तो एक हल्का-सा पिछले सब 25 दिनों का, 24 दिनों का एक सिनॉप्सिस था। अब जो हमारा आज का टॉपिक है, इट्स एक्चुअली अ समराइज़्ड फॉर्म फॉर 3 लेसन्स जो कि आपको सूरतुल माऊन से मिलते हैं, और क्लासिकल स्कॉलर्स ने ये 3 लेसन मेजरली अपने-अपने काम के अंदर, अपनी-अपनी तफासीर के अंदर मेंशन किए हैं। अगर मैं आपको इसका टाइटल बताऊँ, आपके सामने स्लाइड पर भी इस वक़्त लिखा हुआ है, जवाहिरुस सूरति। जवाहिर पर्ल्स को कहते हैं, असूरती सिंगुलर आ रहा है, तो जवाहिरुस सूरती होगा इस सूरत के पर्ल्स, यानी इस सूरत के अंदर से जहां हमने इतने लेसन स्टडी किए साइमल्टेनियसली, एक आयत के अंदर कई सबक सीखे, कई नसीहतें सीखी, वहां टुवर्ड्स द एंड बाय गोइंग टू गिव द क्लोजर टू दिस सूरा, आप और मैं 3 बेसिक सबक इस सूरत से अपने साथ लेकर जाएंगे, एंड विच विल एक्चुअली गिव यू अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। सूरतुल माऊन मुसलमानों को 3 पर्ल्स, 3 ज्यूल्स, 3 जवाहिर देती है, और क्लासिकल स्कॉलर्स ने इसमें 3 में से जो पहली चीज जिसको कोर टीचिंग बनाकर प्रेजेंट किया है, वो ये है कि इस सूरत को जब आप अल्लाह के अल्फाज की गहराई में उतर कर समझ कर पढ़ते हैं, तो ये सूरत असल में अकायद को दुरुस्त रखने की एक कांस्टेंट तलकीन करती है। अकायद हो, ईमानियात हो, बिलीफ सिस्टम हो, याद रखें, या क्रीड हो या डॉगमा हो, ये सब वो अल्फाज हैं जो जो हमें बताते हैं कि असल में मुझे अपनी अप्रोच क्या रखनी है। एक मुसलमान अकीदे के लफ्ज से अच्छी तरह आज वाकिफ है, उसको मालूम है कि जब अकीदे का लफ्ज आता है सो इट्स अबाउट माई बिलीफ सिस्टम, और सूरतुल माऊन के लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि ये अकायद को दुरुस्त रखने की कांस्टेंट तलकीन करती है। तो अब पहला समझ लें, 3 मेजर ज्यूल्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी, और 3 मेजर ज्यूल्स के अंदर हर ज्यूल के अंदर कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी। तो जब हम अकायद को दुरुस्त रखने का एंगल एज अ नंबर 1 ज्यूल सामने रखते हैं, तो स्कॉलर्स मेनली, और मैं ये आपके सामने इस वक्त सिर्फ एक समराइज्ड फॉर्म रख रही हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आज का मुसलमान, आज का नौजवान मुसलमान बच्चा या बच्ची जिसको इस वक्त अपनी कोर वैल्यूज को करेक्ट करना है, या माँ होते हुए मुझे अपनी औलाद के अंदर इन चीजों को इनकलकेट करना है, तो मैं आपके सामने सिर्फ 8 पॉइंट्स रख रही हूँ। डुएबल हैं, याद रख सकते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं कि मुझे अपने बच्चे के अगर अकायद दुरुस्त करने हैं तो मुझे ये 8 पॉइंट्स जरूर उसके कानों से गुजारने हैं। एक लेक्चर देते हुए 8 पॉइंट्स के 8 पॉइंट्स एक साथ नहीं बताने, बल्कि ग्रेजुअली मुझे इन 8 पॉइंट्स को अपनी औलाद के अंदर एनग्रेन्ड करना है। वो कौन से 8 पॉइंट्स है मैं अभी बताऊंगी, लेकिन पहले एक बात को अच्छी तरह समझ लें जो सूरतुल माऊन अकीदे के हवाले से हम मुसलमानों को समझाती है। वो ये कि बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं, उनमें उनका अकीदा अलग और उनकी दुनिया की ज़िंदगी अलग हो सकती है। लेकिन जो इस्लाम है, ये एक बहुत होलिस्टिक अंदाज़ में मुसलमान को ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका बताता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस्लाम सिर्फ मज़हब नहीं है, ये दीन है। यानी सिर्फ रिचुअल्स नहीं सिखाता, सिर्फ शरई इबादात नहीं सिखाता, बल्कि ये डे टू डे लाइफ पैटर्न क्या अडॉप्ट करना है, ये वो भी सिखाता है। तो मुसलमानों के अकीदे को समझने के लिए बेसिक पॉइंट जो आपको बाकी आज की पूरी दुनिया से अलग नजर आता है या मुसलमानों को अलग करता है, वो ये कि हमारा अकीदा, हमारा बिलीफ सिस्टम सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, और ये सूरतुल माऊन वाज़े करती है। अगर सिर्फ थ्योरेटिकल होता तो सिर्फ पहली आयत सूरतुल माऊन की काफ़ी थी
کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس کو دیکھا جو آخرت کے بلیف کو جھٹلاتا ہے؟ لیکن اس کے بعد کی جو آپ آیات کا فلو دیکھتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا فلسفی دیتا ہے ایمان کی. عقیدہ عمل میں زندگی کے فیصلوں میں ریفلیکٹ کرتا ہے، اینڈ دس از دا اپروچ، دس از اے ویری نیچرل اپروچ. جو میری سوچ ہوگی وہی میری اپروچ ہوگی. یہ اپنی زندگی کا ایک اگر آپ عقل مندانہ اصول اپنا لیں اور اپنی فلسفی سمجھ جائیں، جیسی میری سوچ ہوتی ہے ویسی میری اپروچ ہوتی ہے. اور یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جیسا آپ کا عقیدہ ہوتا ہے وہی آپ کی پوری زندگی کے فیصلوں پر ریفلیکٹ کرتا ہے. تو اگر آج کبھی کوئی مسلمان، کوئی ایڈلٹ ہے یا بچہ ہے یا یوتھ ہے، اگر اس کی اپروچ یہ ہو گئی کہ آخر سب ریلیجن خدا کے دیے ہوئے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے میں اسلام کو تھامے رہوں یا نہ تھاموں. تو یاد رکھیں اس اپروچ کے ساتھ جو ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ جیسی میری سوچ ویسی میری اپروچ اور پھر ویسے ہی میری چوائسز، اس کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جب سارے دین اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں تو آج میں اسلام کو تھاموں یا نہ تھاموں. یہ سٹیٹمنٹ ایک فیلیشیس سٹیٹمنٹ ہے. فیلیشیس سٹیٹمنٹ کہتے ہیں جو بالکل جھوٹ پر مبنی ہے. اٹس اے فالس سٹیٹمنٹ. بالکل فرق پڑتا ہے. بینگ اے مسلمان میری فلسفیز کا، میرے عقیدے کا درست ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا میری روزمرہ کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. میں اسکول گوئنگ ہوں تو میں کو ایجوکیشن کے اندر کتنی محتاط ہوں گی، میں اگر جاب کرتی ہوں تو میں اپنی ورک پلیس کے اوپر کتنی اپنی لمٹس کا خیال رکھوں گی، اگر میں بیٹی ہوں، بیوی ہوں، ماں ہوں، بہن ہوں تو میں اپنے رول ایلوکیشن میں کتنا اپنے آپ کو عقل اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھاؤں گی. اس سب کے اوپر آپ کا عقیدہ میٹر کرتا ہے، آپ کی پریکٹسز پر، آپ کی چوائسز پر، آپ کی ڈیلنگز پر. تو یہ سب سے پہلی چیز جو کہ عقیدے کے بارے میں ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آتی ہے. اب ہم 8 چیزیں اپنے اندر اس وقت بٹھا لیں، کہیں لکھ لیں، تاکہ ہم گریجولی اپنے بچوں کو اس کے بارے میں ضرور اویئر کریں. اگر بچے مجھے سن رہے ہیں الحمدللہ، اگر نہیں سن رہے تو دے مسٹ لسن تھرو یو. ظاہری بات ہے 1 گھنٹے کا لیکچر ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کے لیے سننا پاسبل نہ ہو، اٹس اوکے. آپ کا سب سے بڑا پلینگ گراؤنڈ، اس لیے کہ آپ کی سب سے بڑی علم کی جہاں پر آپ کو آگے نصیحت پھیلانی ہے وہ آپ کی اولاد ہوتی ہے. تو جب موقع ملے کوئی ایک ٹیچنگ ان کے سامنے رکھنا. عقیدے میں 8 پوائنٹس میں سے پہلا پوائنٹ جو انشاءاللہ مجھے بھی آج کے فتنوں کے دور میں ثابت قدم رکھے گا اور میری اولاد کو بھی، سمپل فارم میں، اللہ خالق بھی ہے اور اللہ مالک بھی ہے. آج اس سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ جہاں پر ایگنوسٹسزم بہت زیادہ دنیا کے اندر پھیلتا جا رہا ہے، وہاں پر بہت سے ریلیجنز نے، بہت سے ادیان نے اپنے اپنے فالوورز کو صرف اور صرف ایک نام کا ریلیجن دینے کے لیے یہاں تک تو سمجھا دیا کہ ہاں کریٹر گاڈ اللہ ہے یا کریٹر گاڈ ہے، بٹ دیٹ کریٹر گاڈ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور ڈیلی لائف. اور سائنس بھی اس حد تک تو مانتی ہے کہ ہاں ایک سپر نیچرل کوئی جو ہے وہ ڈائٹی ہے جس نے اس دنیا کو کریٹ کیا ہے، بٹ ہی از نو مور آنر آف انڈیویجول لائف. اسلام اس سب کو نگیٹ کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جہاں اللہ خالق ہے وہاں اللہ مالک ہے. سو دس از دا پوائنٹ نمبر 1 ان مائی بلیف سسٹم. جو ہم پہلا جیول دیکھ رہے ہیں اس صورت کا جو کہ عقیدہ ہے، اس میں پہلی چیز جو مجھے یاد رکھنی ہے، دیکھیں بڑی بڑی ٹرمینالوجی سیکھ لینا کہ ہاں میں نے عقیدہ پڑھ لیا، یہ کوئی میرے لیے بیج آف آنر نہیں ہے. اگر مجھے یہی سمجھ نہیں آیا کہ واٹ از عقیدہ ایکچولی، تو میں آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ عقیدۃ التہویہ لے لیں یا آپ عقیدۃ الواسطیہ لے لیں. میں آپ کو اس کو بالکل سمپلیفائڈ فارم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. ایک اللہ خالق بھی ہے اور اللہ مالک بھی ہے. بالکل جیسے کائنات کو کریٹ کرنے کے بعد سورج اور چاند اور ستارے اس کے احکامات کے ساتھ فکسڈ ہیں، وہ ایک سرٹن پیٹرن کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح اللہ نے مجھے پیدا کرنے کے بعد اسکاٹ فری چھوڑ نہیں دیا ہے. تو جب یہ چیز مجھے یاد آ جائے گی تو انشاءاللہ میرا بلیف سسٹم، میرا عقیدہ اللہ کی ہستی کے حوالے سے ٹھیک ہوگا. فائن. تو یہ تھا اللہ پر عقیدہ ان اے ویری شارٹ اینڈ کرسپ وے. نمبر 2 پوائنٹ اس عقیدے کے اندر جو کہ ایک مسلمان کو اور خاص طور پر آج کے فتنوں کے دور کے مسلمان کو اپنے آپ کو بتانا اور اس کے اوپر کنوکشن لانا بہت ضروری ہے. ہمارا ایمان ہے بالکل اللہ نے صرف مسلمانوں کو اپنا کلام نہیں دیا، یقیناً اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی
अपने ऐसे रसूल रखे जिनके ऊपर अल्लाह ने अपना कलाम नाजिल किया। हमसे पहले की कौमें थीं जिन पर अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ। इसीलिए आज भी इवन इन दिस वर्ल्ड जिसमें आज मैं और आप रहते हैं, आज भी गो के हम जानते हैं उन रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर तब्दीलियां हो गई, फिर भी हमारा, अगर आप स्कॉलर्स को स्टडी करें तो वो हमें बताते हैं दैट व्हाट बिहेवियर वी शुड अडॉप्ट विद दिस टेक्स्ट, जिसके अंदर तब्दीलियां कर दी गई हैं, चाहे वो अहले किताब का है या आपको वो किसी फॉर्म में भी जो है वो इस फॉर्म पे मिलता है कि ये उनका रिलीजियस टेक्स्ट है। मुसलमान किसी भी मजहब के रिलीजियस टेक्स्ट की इंसल्ट नहीं करता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ मुस्लिम माइंड। मुसलमान किसी के रिलीजियस टेक्स्ट की बेहुरमती नहीं करता। और जहां तक बिलीफ की बात है कि हम ये माने कि हमसे पहले के जो अहले किताब हैं उनका, या आप ओल्ड टेस्टामेंट सामने रखते हैं या न्यू टेस्टामेंट सामने रखते हैं जिसको हम तौरात या इंजील कहते हैं, उसके अंदर जाहिरी बात है आम इंसान उसमें फर्क नहीं कर सकता, लेकिन हमारा ईमान है कि आज भी उसमें अल्लाह का कलाम कहीं कहीं बिट्स एंड पीसेस में मौजूद है। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि एक मुसलमान का बिलीफ ये होना चाहिए कि जो बात बाइबल की या तौरात की कुरान से टैली कर जाए, उसके बाद उसको हम समझ ले कि हाँ ये अल्लाह का कलाम है। जो कुरान से कॉन्ट्रोडिक्ट करे हम कह दें हम इसको नहीं मान सकते, जो कुरान से कॉन्ट्रोडिक्ट करे। और जो हिस्ट्री की चीजें हैं, लाइक हिस्ट्री की चीजों में जैसे बहुत मेजर बात आती है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आपको बहुत डिटेल के साथ जो है वो इनमें तौरात और इंजील के अंदर जो है वो मिल जाता है। न्यू टेस्टामेंट के अंदर आपको बहुत डिटेल से मिल जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में जो हिस्टोरिकल पॉइंट हैं जो कुरान से क्लैश नहीं करते, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई का नाम बिन यामीन आता है, सही। सो बिन यामीन आपको कुरान में नहीं मिलता है, बिन यामीन आपको हिस्टोरिकल टेक्स्ट में नहीं मिलता, ये पीछे से आपको मिलता है, कहाँ से, तौरात से। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि हिस्ट्री के वो पॉइंट्स जो सिर्फ फिलिंग करते हैं, जिससे शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं है, दोज विल गिव यू जस्ट इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, उसको लिया जा सकता है कि मलका सबा जो थी उसका नाम लेट से बिल्कीस था, ये हमारे अंदर कहाँ से आया, ये हमारे पास अहले किताब की किताबों की इंफॉर्मेशन से आया। तो अहले किताब की वो किताबें जो कि रिलीजियस टेक्स्ट हैं और वो आसमानी किताबें हैं और उसमें तब्दीली हो चुकी है, आज का मुसलमान उनके बारे में अकीदा क्या रखेगा? वन, मैं रिपीट कर रही हूँ, जो चीजें कुरान से मिलती हैं हम उसको वहां पर भी अल्लाह का कलाम समझेंगे, जो चीजें कुरान से कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। जैसे कि अंबिया और रसूलों के बारे में ब्लास्फेमस बातें लिखी गई हैं, हम उसको बिल्कुल नहीं मानते। और जो चीजें सिर्फ हिस्टोरिकल फीलिंग्स हैं, जैसे कि कुछ शख्सियात के नाम हैं या किसी का सफर है यहाँ से लेके यहाँ तक का, और वो कुरान के फिल इन द ब्लैंक्स में फिट हो जाता है, उस तरह की जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है उसको कोई स्कॉलर्स कहते हैं अगर ये कहकर समझ लेता है वल्लाहु आलम, उसको लेना भी जायज है, उसको इग्नोर करना भी जायज है। तो बस मेन पॉइंट क्या है कि हमारा बिलीफ होना चाहिए हर मजहब की रिलीजियस किताब हमारे लिए इतना है कि हम उसकी बेहुरमती और इंसल्ट नहीं करेंगे। अहले किताब के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू हमने क्या रखना है वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, कुरान हमारी पहचान है और हमारा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना चाहिए कि इसमें ना कोई तब्दीली हुई है और ना इसमें कोई तब्दीली हो सकती है। एंड द रीजन इज दिस कि खुद अल्लाह ने इसके अंदर इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर अकीदा, जिसमें हमने दूसरे रिलीजियस टेक्स्ट भी देख लिए और कुरान भी देख लिया। नाउ आई एम मूविंग ऑन द थर्ड पॉइंट, जो कि हम पहले ज्यूल अकीदे के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी आज हमें अशद जरूरत है टू रिमाइंड आवरसेल्फ। और वो क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह ने कई अंबिया और रसूल भेजे, हमारा ईमान है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह के हबीब हैं, वो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। हम नबी की इस्तिलाह, अगर आप इसकी अरबिक कॉनोटेशन में जाएंगे कि नबी कौन होता है या रसूल कौन होता है, तो आप तो रसूल को एक मैसेंजर बनाकर, आप अंग्रेजी में इसकी ट्रांसलेशन भी रसूल की देखती हैं, मैसेंजर। और अगर मैं कॉनोटेशन, लैंग्वेज कॉनोटेशन में जाऊंगी, यानी कि लफ्जी मफहूम में जाऊंगी, तो इसको तो हम किसी पोस्टमैन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वो भी एक मैसेंजर का काम कर रहा होता है। लेकिन याद रखें
नबी और रसूल दो प्रॉपर रिलीजियस टर्मिनोलॉजीज हैं, ये प्रॉपर टाइटल्स बन चुके हैं, ये इस तरह से जो है वो लैंग्वेज कॉनोटेशन में इस्तेमाल नहीं होते हैं। सही, तो हमारा थर्ड पॉइंट अकीदे में ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने ये रीजन विद रीजन ये बात आपको मेंशन की है कि अगर आज कोई भी उठकर एक नई डेफिनेशन नबी की देता है और वो ये कहता है कि नबी के तो जो लिटरल कॉनोटेशन है वो ये है, उस हिसाब से तो कोई भी नबी और रसूल हो सकता है, जो भी अच्छा पैगाम लेकर आएगा वो रसूल होगा। नो, वी मस्ट नॉट बी मिसगाइडेड बाय सच काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशंस। नबी और रसूल प्रॉपर इस्तिलाह हैं, प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज हैं, और हमारा बिलीफ है कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अब कोई आपके बाद कोई और प्रॉफिट, कोई और मैसेंजर नहीं भेजा जाएगा। दिस इज द थर्ड पॉइंट इन आर अकीदा, इन आर बिलीफ सिस्टम। फोर्थ पॉइंट इन आर अकीदा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स हैं, जो आपकी तालीमात हैं, उसका जो कलेक्शन है, हमारा पूरा ईमान है कि उसमें 4 तरह के आपको तालीमात में लेवल्स मिलते हैं। लेवल ऑफ ऑथेंटिफिकेशन में एक आता है टॉप पर सही अहादीस, फिर आता है हसन दर्जे की अहादीस, फिर आती हैं दईफ जिनको आप कहते हैं वीक नरेशंस, और फिर एक फोर्थ लेवल है जिसको स्कॉलर्स ने किताबों में मेंशन किया हुआ है, जिनको मौदू या मनगढ़ंत या फैब्रिकेटेड अहादीस कहते हैं। जो शुरू के 3 लेवल्स हैं, सही, हसन, दईफ, डेफिनेटली ये तीनों के तीनों जो हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टेक्स्ट को प्रेजेंट करते हैं। इनके ये लेवल्स इनके ऑथेंटिफिकेशन के लेवल से दिए गए हैं। जो फैब्रिकेटेड होती हैं वो बिल्कुल फॉल्स एलिगेशन हैं और उनको रसूलुल्लाह के साथ एसोसिएटेड रखा जाता है। अब गौर से सुने, हमारा फोर्थ पॉइंट जो हमें सिखाया जाता है, दिस इज द एसेंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना एंड आवर होल टीचिंग ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह की तालीमात में ज्यादातर स्कॉलर्स का कहना ये है कि सही और हसन फर्स्ट 2 लेवल्स की जो अहादीस होती हैं, उनको हम अमल के लिए अपने सामने बिल्कुल कन्विक्शन के साथ रख सकते हैं, और आपका ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ने इनको महफूज रखा है। ये 2 लेवल्स, इसलिए कि जो दईफ के लेवल पर आती है ना, वहां पर स्कॉलर्स के अंदर वेरिएशन आपको मिल सकती है, लेकिन जो सही के लेवल की होगी और हसन के लेवल की होगी, इस पर हमारा यकीन होना चाहिए कि इससे हम अपने अमल की डायरेक्शन ले सकते हैं। और हमारा ये यकीन इसलिए है कि क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ऑलमोस्ट शायद 11 टाइम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद अल्लाह ताला ने 11 टाइम्स और आई कैन से कई मर्तबा कुरान में फरमाया है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। आप जब कुरान की तिलावत करें तो जरा एक कॉपी पेंसिल अपने पास रखा करें, ताकि आपका तिलावत के अंदर अल्लाह के साथ एक कनेक्शन भी बने। अल्लाह ताला ने कुरान में जहां जहां अतीउल्लाह कहा है, वहां साथ साथ अतीउर रसूल कहा है। तो अगर अल्लाह के इस हुक्म को कि अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, इसको हम कैसे पूरा करते अगर आपकी तालीमात की हिफाजत ना होती? तो स्कॉलर्स कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की भी हिफाजत हुई है, और उन तालीमात में से 2 लेवल्स जो सही और हसन के दर्जे पर आते हैं, उनको अपने अमल के लिए ले लेने में इंसान सेफ साइड पर रहते हैं। सही, तो ये 4th लेवल है जो हमें इंशाल्लाह मुनकरे हदीस होने से बचाता है। यानी हम हदीस का मुनकर नहीं बनते, हम हदीस को निगेट करने वाले नहीं बनते, और आपके पास दलील कुरान से आती है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह की और रसूल की इताअत करो, तो हम रसूल की इताअत कर नहीं सकते अगर हमारे पास ये कोर टीचिंग सही अहादीस की या हसन दर्जे की अहादीस की ना होती। फाइन, दिस इज द 4th पॉइंट। 5th पॉइंट, हमारा बिलीफ सिस्टम ये भी हमें सिखाता है कि जहां कुरान की एक्सप्लेनेशन कुरान ही का दूसरा हिस्सा या एक आयत की तफसीर कुरान की दूसरी तफसीर करती है, वहां ये हमारा बिलीफ है कि कुरान की एक्सप्लेनेशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी की जाती हैं। बाज औकात कुरान की आयत की एक्सप्लेनेशन हदीस बयान कर रही होती है। अगर हज के मामलात के अंदर मुसलमानों से कुरान ये कहता है, आयत का मफहूम आता है कि अपने सरों को शेव कर लो,
جب تم عمرہ ادا کرو، جب تم صحیح کر لو، تو وہاں پر کوئی آپ کو قرآن کے الفاظ کے اندر ڈسکریمنیشن نہیں ملتی ہے کہ یہ ہر صحیح کرنے والے، ہر عمرہ کرنے والے کو کہا گیا کہ اپنا سر شیو کر لو، یا یہ مردوں سے کہا گیا ہے۔ پھر آپ کو یہ ڈیٹیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح درجے کی احادیث کے ساتھ جو ہے ٹیلی کر کے قرآن کی آیت کی تفسیر ملتی ہے۔ آپ نے بتایا کہ مرد یہ کام کریں گے، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو آپشنز دے دیے جو کہ بالکل الاؤڈ آپشن ہے۔ اگر ہر مرتبہ ہر مرد جو ہے وہ اپنا سر پورا شیو نہیں کرتا، ڈیفینیٹلی اس کی اجازت موجود ہے۔ پھر آپ نے اجر بتا دیا کہ کس لیول کے اوپر کون کیا کرے گا تو کتنا اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیریفائی کر دیا کہ عورتیں ظاہری بات ہے اپنا سر شیو نہیں کریں گی، جبکہ اگر آپ صرف کہیں گے نہیں میں قرآن کی آیت کی تفسیر صرف قرآن سے کروں گی یا صرف قرآن سے ڈھونڈوں گی، یا کوئی اسکالر یہ کام کرے گا، ظاہر ہے میں اور آپ تو یہ کام نہیں کرتے، ہم تو قرآن کی تفسیر کرنے کی پوزیشن میں ہیں نہیں۔ اگر کوئی اسکالر یہ کام کہتا ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر صرف قرآن کی آیات سے کریں گے، we will get stuck or they will get stuck. It's not possible. So fifth point in our عقیدہ in our belief system جس کو اسکالر سمجھاتے ہیں کہ قرآن کی آیات کی تفسیر قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ سکس پوائنٹ جس کی آج اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو سمجھانے کی اشد ضرورت ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا بلیف ہے کہ اس مسلم امت میں جہاں پر اللہ نے اپنے چنے ہوئے لوگوں میں انبیاء اور رسولوں کو رکھا، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے، جو آپ کے صحابہ تھے، اللہ نے ان کو بھی بہت بڑا مقام دیا۔ اللہ نے ان کے لیے قرآن میں کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یقیناً وہ انبیاء اور رسولوں کے بعد ہیں، لیکن وی کین سے کہ وہ انبیاء اور رسولوں کے بعد اور پھر باقی انسانیت سے پہلے ہیں، تو ان کا احترام، ان سے محبت ہم پر لازم ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا احترام کریں۔ وہ دین جو ہمیں کانسٹنٹلی سب بڑوں کا ادب اور بڑوں کا اکرام سکھاتا ہے، وہ معاشرے کے، وہ امت کے ان لوگوں کا کتنا اکرام کرنے کو کہتا ہوگا جن کی قربانیاں، جن کا ایمان، جن کا اسلام میں آگے بڑھنا، جن کی اللہ سے محبت ڈیفینیٹلی ہم سے زیادہ تھی۔ تو ہمارا سکس پوائنٹ عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہمیں اپنے اندر ڈرل کرنا ہے اور اپنی اولادوں میں ڈرل کرنا ہے، مسلمان با ادب ہوتے ہیں، مسلمان صحابہ سے محبت بھی کرتے ہیں اور مسلمان صحابہ کا احترام بھی کرتے ہیں۔ سیونتھ پوائنٹ فرام عقیدہ پرسپیکٹو، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں ایک اللہ نے بڑا مقصد دیا ہے، اور وہ مقصد سورۃ الذاریات کی آیت سے ہم یاد رکھیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے مجھے اس دنیا میں صرف اور صرف اپنا عبد بننے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے مینول دیا ہے۔ سو دس از دا سکس پوائنٹ کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں اپنا عبد بننے کے لیے بھیجا ہے، اور جو اللہ کا غلام ہوتا ہے وہ کسی اور کا غلام نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کے اوپر سورۃ الماعون میں بہت ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں۔ ایٹھ اینڈ دا فائنل پوائنٹ جو سورت ہمیں اس عقیدے کو بہت واضح الفاظ میں بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ کا اور میرا بلیف ہونا چاہیے کہ موت کے بعد آخرت کی زندگی ہے جس میں میری ایک ایک چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ یہ ایک سنوپسس ہے، دس از دا فائنل اینڈ دا ایٹھ پوائنٹ۔ ہر وقت حساب کتاب کو سامنے رکھیں۔ آخرت کا احساس ہم اس کے اوپر پہلی آیت میں بہت ڈیٹیل سے بات کر چکے۔ اگر آپ کے کچھ پوائنٹس مسنگ ہیں یا آپ کو یاد نہیں آ رہا تو آپ سورۃ الماعون کی آیا 1 سے ریلیٹڈ جتنے میرے لیکچرز ہیں آپ دوبارہ سن سکتی ہیں۔ وہاں ہم نے آخرت کے حوالے سے کئی اینگلز کے ساتھ بات کی تھی کہ انسان کو موت کا ڈر دنیا کی زندگی میں بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اٹھتے ہوئے قدم گناہ کی طرف انسان کے رک جاتے ہیں، اور چلتی ہوئی زبانیں انسان کی تھم جاتی ہیں اگر اس کو اپنی موت یاد آ جائے، قبر یاد آ جائے، آخرت کا حساب کتاب یاد آ جائے، روز محشر کی سختی یاد آ جائے، حساب کتاب کے وہ سخت پیمانے یاد آ جائیں جو ہم سنتے اور پڑھتے ہیں، اور جہنم یاد آ جائے۔
تو یہ فائنل اینڈ 8 پوائنٹ ہے فرام عقیدہ پرسپیکٹو کہ آخرت کی زندگی انسان جو ہے وہ ہر وقت اپنے سامنے رکھے، اکاؤنٹیبلٹی کو سامنے رکھے تو اس کی دنیا کی زندگی سنور جاتی ہے. سو دس از دا فرسٹ پوائنٹ. جیول جواہر و سورہ کے اندر پہلا جوہر جو ہے وہ ہے عقیدہ. سورۃ الماعون ہمیں کانسٹنٹلی اس عقیدے کی طرف لے کر آتے ہیں. تو علم آپ کے پاس آ گیا، الحمدللہ آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ کلمہ گو ہیں. اب آپ کا اور میرا کام کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایسے نہ کھو جائیں. انسان کے لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر ایسا قبضہ کر لیتا ہے، اس کا نفس اس کے اوپر ایسا قبضہ کر لیتا ہے کہ وہ یہ بھول ہی جاتا ہے جو تسبیح وہ بچپن سے پڑھ رہا ہوتا ہے اور تسبیح وہ بچپن سے سن رہا ہوتا ہے. آپ بچپن سے سنتی ہیں الحمدللہ، قرآن کی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہم نے کی یا نہیں کی؟ ایک فریز ہم نے بچپن سے سنا، جب کسی کا انتقال ہوتا تھا ہم سنتے تھے لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو عبد ہوں، اس جملے کے اندر واضح ہے میں تو اللہ کی غلام ہوں، میں تو اللہ کی امانت ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم ہیں ہی اللہ کے اور ہم پلٹنے ہی اس کی طرف والے ہیں. تو جب میں ہوں اللہ کی غلام تو خود پر قبضہ کر کے اپنے نفس کے حوالے اپنے آپ کو کر کے اس عقیدے سے اپنے آپ کو دور کیوں کرتے ہیں؟ اگر ان 8 پوائنٹس میں سے آج کسی کلمہ گو کے اندر کہیں کوئی پرابلم ہے یا وہ اس بات سے اتفاق نہیں کر رہا تو سیدھا سا اصول ہے، وہ اپنے نفس کی مرضیاں چلا رہا ہے اور اپنی من چاہی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، عبد بن کے زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کر رہا. وہ حد سے باہر جا رہا ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے بالکل میجر موٹے موٹے 8 عقیدے کے پوائنٹ رکھے ہیں نا، یہ ہماری مسلمان ہونے کی حدود ہیں. حد میں رہنا سیکھیں گے تو عبد بن کے رہیں گے. اور اگر جیسے کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں کہ پانی بھی اگر حد سے بڑھ جائے تو طوفان بنتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے. حد میں رہیں گے تو انشاءاللہ عبد بن کر رہیں گے، اور اسی چیز کو انشاءاللہ ہم نے اپنی ڈیلی لائف کے اندر جو ہے وہ انکارپوریٹ کرنا ہے. اسی سے ہمارا روزمرہ کی چوائسز ڈیزائن ہوں گی، اسی سے ہماری زندگی میں جیسی سوچ ویسی اپروچ والا اینگل جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوگا. اللہ کی دی ہوئی کامیابی کا راستہ تھامیں. ورنہ یاد رکھیں اگر ہم عقیدے میں ان پوائنٹس پر زندگی میں نہیں رہے، اللہ کے عبد نہ بنے، زندگی میں کانسٹنٹلی حدود کو توڑتے رہے. کیا ہو گیا اگر اللہ نے منع کیا ہے مکس گیدرنگ سے؟ کیا ہو گیا اگر اللہ نے منع کیا ہے کہ نامحرم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا ہو گیا اگر اللہ نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک سر سے لے کر پاؤں تک کور کرنے کو کہا؟ کیا ہو گیا اگر میں نہیں کرتی؟ کیا ہو گیا اگر ہمیں اسلام رشوت سے منع کرتا ہے، جھوٹ سے منع کرتا ہے، غیبت سے منع کرتا ہے؟ ایک طرف ہمارا یہ انداز اور دوسری طرف ہم آخرت کے پوزیشن ہولڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں more than 70 ٹائم شاید آیا ہے کہ جہاں جہاں آیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ہمارا ایمان اور عمل گوز ہینڈ ان ہینڈ، ہمیں ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. تو درست عقیدہ انسان کو صراط مستقیم پر رکھتا ہے. صحیح؟ دس از فرسٹ جوہر. سیکنڈ جوہر جو اسکالرز، کلاسیکل اسکالرز سورۃ الماعون کے حوالے سے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الماعون آلدو ڈائریکٹ خطاب قریش سے کر رہی ہے، یعنی کہ قریش کو بہت سی ان آیات کے ذریعے نصیحتیں کی گئی ہیں، لیکن سائملٹینیسلی یہ صورت ہر مسلمان کو رہتی دنیا تک جو سبق سکھائے گی وہ ہے ہیومن رائٹس پریزرویشن، اپنے ساتھ رہنے والے دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنا. اور یہ مسلمان کی کوالٹی ہوتی ہے. یاد رکھیں بعض اوقات شیطان ہم سے کہتا ہے کہ اب ہر ایک کی تو تم مدد نہیں کر سکتی نا. ہاں صحیح بات ہے، ایک جملہ یاد کرایا کریں اپنے آپ کو، وی کین ناٹ ہیلپ ایوری ون. یس دس از رائٹ، بٹ ایوری ون کین ہیلپ سم ون. کسی نہ کسی کی تو مدد کر سکتے ہیں نا. قرآن ہمیں یہ پرسپیکٹو دیتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر سکتے ہو کرتے جاؤ. سورۃ الماعون ہمیں سیوک ڈیوٹیز سکھاتی ہے، اور سورۃ الماعون ہمیں کتنی آیات میں کتنے آسان الفاظ میں یتیم مسکین کی مدد کا سکھاتی ہے. ڈیلی بیسس پر معاون کے اندر شیئرنگ سکھاتی ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے وہ سٹنجی اور مائزر نہ ہو جائے، اور بتاتی ہے کہ جو آخرت پر ایمان رکھے گا وہ کبھی بھی جو ہے وہ کنجوس نہ ہوگا.
یاد رکھیں مسلمان یہ نہیں ہوتا کہ خوب نمازیں اور اپنے ساتھ رہنے والے انسان یا انسانیت جو معاشرے میں ہے ان کو مسکرا کر دیکھنا بھی مشکل. ایسا نہ ہو کہ نمازیں ساری ہوں لیکن انسانیت کا فرض جو ہے وہ قضا ہی رہ جائے. تو سورۃ المعون کانسٹنٹلی انسانیت کے حق دینے کی بات کرتی ہے. جو انسانوں کے حق نہیں دیتے ان کے دل سخت ہوتے ہیں. آپ پچھلی لیکچرز کو اٹھا کر سن لیں، ہم نے قسوۃ القلبی کی احادیث سے بھی بات کی تھی کہ دل کیسے سخت ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا کہ انسان اپنے دل کو نرم کیسے کر سکتا ہے. جب لوگوں کی مدد کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے. اور یہ شروع کہاں سے ہوگا؟ گھر سے شروع ہوگا. لوگوں کے حق دینا شروع کیجئے فرام یور ہاؤس. جب آپ ان کو وقت دینا شروع کریں گے، جب آپ اپنے عقیدے کو درست رکھتے ہیں تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، چھوٹے چھوٹے ایتھکس اور مورالٹی بھی مس نہیں کرتے ہیں. تو آپ کو پوری صورت کانسٹنٹلی تھیولوجی سے ایتھکس پہ، ایتھکس سے جنراسٹی پر، جنراسٹی سے ریچولز کے اوپر، یہ کانسٹنٹلی آپ کو اسی کے درمیان میں گھومتی ہوئی نظر آئے گی. تو دوسرا جوہر جو ہمیں یہ صورت بتاتی ہے کہ جہاں عبادات درست کرنی ہیں، جہاں عقائد درست کرنے ہیں، وہاں سوشل کازز کو نیگلیکٹ نہیں کرنا. دیکھیں شیطان پٹی پڑھاتا ہے اور شیطان پٹی پڑھائے گا، اور وہ صرف ان کو پٹی نہیں پڑھاتا جو اللہ سے دور ہیں، وہ ان کو بھی پٹی پڑھاتا ہے جو اللہ سے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر طرح کے لوگوں کو شیطان کیا پٹی پڑھاتا ہے کہ وہ جو انسانیت کی خدمت کو سنبھال کے بیٹھے، این جی او سنبھالنے والے لوگ، ان کو پٹی پڑھاتا ہے کہ تم لوگوں کی خدمت کر لو، عبادت چھوڑو، حقوق العباد ادا کرو، اللہ اپنے حقوق اللہ معاف کر دے گا. ان کو انسانیت کی خدمت کے دھوکے پر رکھتا ہے. اور جو دین والے ہوتے ہیں ان کو کیسی پٹی پڑھاتا ہے؟ ان کو اسلام کے نام کے اوپر اپنے گھر والوں کی عزت کرنا چھڑوا دیتا ہے. ماں باپ کی عزت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا دماغ میں ڈالتا ہے؟ دماغ میں کیا ڈالتا ہے؟ ہاں دیکھو قریش بھی تو کتنا رسول اللہ کو تنگ کرتے تھے. تو ان کو شیطان اپنے گھر والے قریش جیسے بنا کر دکھاتا ہے. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے گھر والے چاہے اگر دین میں کسی طرح سے کمزور ہیں، یا اگر میرے ساتھ خدا نخواستہ کوئی زیادتی کر رہے ہیں، یا اگر ان کے اندر کوئی اخلاقی کمزوری ہے، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں اور شیطان پٹی باندھتا ہے ہماری آنکھوں پہ کہ یہ میرے ماں باپ، یہ میرے بہن بھائی، یہ میرا شوہر، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا میکہ، یہ میرا سسرال، ارے یہ قریش نہیں ہے، مشرک نہیں ہیں، کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں. یہ ہے شیطان کی پٹی جو وہ ہر طرح کے لوگوں کو پڑھاتا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں دین والے یہ جب ہم ایتھکس کا اور مورالٹی کا بیلنس آؤٹ کرتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس علم کو تھام کر ہم گھر والوں کی ذمہ داری سے اسکیپ اپناتے ہیں، اللہ نے انہی رشتوں میں ہمیں کہا ہے کہ جا کر حق ادا کرو. کہیں ارحام کی شکل میں کہا ہے، کہیں اولو القربہ کی شکل میں کہا ہے، کہیں سسرال کی شکل میں کہا ہے. بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ کہاں سسرال والوں کے ساتھ جو ہے وہ بنا کر رکھنے کی باتیں آتی ہیں. جائیں پڑھیں سورۃ الفرقان، اور جائیں کھولیں آیت نمبر 54 اور پڑھیں. بالکل بیسک آیت، سمجھ ہر ایک کی عقل میں آ جائے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ نے تم کو پانی سے بشر بنا دیا. ہاں، فَجَعَلَهُ نَسَبًا، پھر اس نے تم کو لینیج دیا، بہن بھائی دیے. اور وَسِحْرًا، صاد ہا سے آتا ہے، صاد بٹرفلائی ہا اور راہ، سحرن، اللہ نے تم کو سسرال دیا. سحرن کہتے ہیں سسرال کو. تو جو ذمہ داریاں اللہ نے آپ پر ڈالی ہیں پلیز اس کو سمجھیں. شیطان آپ کو عبادت کے دھوکے میں ڈال کر رشتوں سے دور کرتا ہے، اور وائس ورسا شیطان آپ کو رشتوں میں انوالو کر کے عبادت سے دور کرتا ہے. اور یہ پٹی کھلتی کیسے ہے شیطان کی باندھی ہوئی؟ علم کے ذریعے، تاکہ انسان جہاں عبادات کو اپنائے، عقیدہ درست کرے، وہاں سیوک ڈیوٹیز کو نہ بھولے. جہاں تھیولوجی درست کرے وہاں مورلز کی بھی اصلاح کرے. دس از دا سیکنڈ جوہر جو سورت کے اندر آپ کو بیلنس کے اندر ملتا ہے. اسی لیے تیسرا جوہر جو اسکالرز ڈیفائن کرتے ہیں سورۃ المعون کے اندر، وہ جوہر وہ کہتے ہیں وہ ہے عبادت اور اخلاق کا توازن. سورۃ المعون سکھاتی ہے. میں نے اتنا وقت اس سورت پر صرف اس لیے لگایا
کہ مجھے ہمیشہ سورۃ الماعون ایک خوبصورت بیلنس نظر آئی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی، اور اس وقت ہمارے معاشرے میں ان دونوں اینگلز کو بیلنس کرنے کی اشد ضرورت ہے، اسی لیے اتنا وقت اس پر لگا کر ہم نے بات کی ہے۔ یہ جو تیسرا جوہر اسکالرز مینشن کرتے ہیں سورۃ الماعون کے حوالے سے، جس کو ہم جواہر الصورتی میں کر رہے ہیں، وہ تیسرا جوہر ہے، وہ تیسرا جیول ہے عبادت اور اخلاق کا توازن۔ اب آج سے ہم میں سے ہر ایک نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس قرآن کو سننے کے بعد اب اپنے جہاں عبادات اور عقائد کو درست کریں گے، وہاں اپنے اخلاق کو بھی درست کریں گے، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے حق ادا کریں گے۔ دیکھیں اس صورت میں اگر میں میجر چیزیں بتاؤں تو 4 آئی ہیں۔ آخرت کا دن، اکاؤنٹیبلٹی ایک، اور آیا اس کے اندر نماز، فویل للمصلین آیا تھا، پھر اس کے اندر آیا کائنڈنس یتیم اور مسکین کے ساتھ، اور اس میں پھر آیا ایک دوسرے کی مدد وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ کے ساتھ۔ 4 چیزیں بالکل موٹی موٹی ہیں، آخرت، الصلاۃ، ہیلپنگ ادرس اینڈ شوئنگ کائنڈنس، 4 چیزیں۔ ایک چیز سمجھ جائیں، یہ 4 چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ یوم آخر آپ کو عقیدہ دیتا ہے، الصلاۃ آپ کو ریچولسٹک پارٹ دیتا ہے اس دنیا کی زندگی میں، دوسروں کی مدد ہیلپنگ ادرز آپ کو حقوق العباد کے ساتھ جوڑ کر رکھتی ہے، اور کائنڈنس آپ کے اندر موریلٹی کو بالکل ڈرل کر دیتی ہے۔ جس نے ان 4 میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا، اسکالرز اور یہ قرآن کی آیات کلیئرلی بتا رہی ہیں کہ وہ انسان اپنے آپ کو گناہ پر لے جاتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اف تک نہ کرنا، ماں باپ کی جو ہے وہ نافرمانی کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ نہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک کے گناہ کے بعد قرآن میں ڈیفائن کیا ہے۔ تو جس میں یہ 4 چیزیں ہیں، الحمدللہ، چاہے کبھی پاؤں سلپ کر جاتا ہے، چاہے کبھی کائنڈنس نہیں شو ہو پاتی، چاہے کبھی نماز مارا ماری کی ہو جاتی ہے، چاہے کبھی انسان کی زبان سلپ کر جاتی ہے، لیکن یہ ہیبچول نہ ہو، یہ لائف سٹائل نہ ہو۔ تو اب جس انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں ہیں، آخرت کا حساب کتاب کی فکر، نماز، کائنڈنس اینڈ ہیلپنگ ادرس، جس میں یہ 4 چیزیں ہیں، الحمدللہ وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک چیز بالکل بھی نہیں ہے، بس اب وہ فکر کرے، اس لیے کہ اس کی ایک بہت بڑی کمزوری اس کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دنیاوی نقصان ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں، بٹ جسٹ 2-3 سینٹنسز۔ وہ انسان جو ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک سے محروم ہوگا، ہو سکتا ہے کہ انسان بہت خیال رکھتا ہے باقی انسانوں کا، ان کی مدد بھی کرتا ہے، ان کے ساتھ کائنڈ بھی ہے، بٹ نماز نہیں پڑھتا۔ یا ایک انسان نماز پڑھتا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ بالکل مسکراہٹ، اخلاق، پیار، محبت، سمپتھی، ایمپتھی کچھ نہیں ہے۔ یہ دونوں طرح کے انسان کو آپ دیکھیں گی، یہ سیلفش ہوگا، دونوں انسان، اور یہ بے چین ہوں گے۔ سیلفش انسان، یہ اصل میں بے چینی از دا اینڈ ریزلٹ آف سیلفشنس۔ I don't have time to now go in the levels کہ کس طرح سے سیلفش انسان جو ہے وہ بے چین انسان بنتا ہے، بٹ اس وقت صرف یہ سمجھیں، جب آپ کو ان میں سے کوئی ایک چیز چھوڑیں گے، اس کا مطلب ہے آپ سیلفش ہیں۔ جب آپ سیلفش بنیں گے، آپ بے چین ہو جائیں گے۔ سیلفش انسان کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ان 2 کے بیلنس کے ساتھ ہوتا ہے، بیکاز اس کے لیے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عبادات اور اسپرچویلٹی بہترین، جن کا اخلاق بہترین، جو ٹینڈر ہارٹیڈ تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ رحمت للعالمین، ایک وہ انسان جو ہر ایک کے ساتھ رؤوف الرحیم تھے۔ ہم کہتے ہیں لو اب ہم ڈور میٹ بن جائیں، ہمارے اندر فوراً یہ چیز آتی ہے۔ ایون میں کبھی کوئی پوسٹ لگاتی ہوں کہ رشتے کو سنبھالنے کے 2 ایسپیکٹ ہوتے ہیں۔ پہلا میں کہتی ہوں ٹو ایکسپریس یور لو، دوسرا میں کہتی ہوں کہ انسان کئی موقعوں کے اوپر اندھا گونگا بہرا ہو جائے۔ تو جب آپ بہنوں کا میجورٹی فوکس جو ہے وہ میرے دوسرے جملے پر جاتا ہے، اندھا گونگا بہرا ہو جائیں، کیوں؟ ڈور میٹ بن جائیں، کیوں؟ پنچنگ بیگ بن جائیں، کیوں؟ اب ہر کوئی ہمیں فار گرانٹیڈ لینے لگ جائے۔ اگر آپ یہ جملے بول رہے ہیں تو اسی وقت پلیز کوئی سیرت کی کتاب اٹھایا کریں اور ذرا اسے پڑھنا شروع کر دیا کریں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ ڈور میٹ بن جائیں، آئی ایم گیونگ یو دا بیلنس۔ کبھی آپ محبت کا اظہار کریں گی، اینڈ at many times you will make yourself andha gunga behra because you would try your level best to keep the ego aside and you will focus on maintaining your relationship.
تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنی ہیں، اور یہ چیزوں کو آپ سنبھال کر رکھیں گی تو آپ بہت بہترین طریقے سے انشاءاللہ اپنے عقیدے کو درست رکھتے ہوئے، رسول اللہ کی زندگی پر فوکس کرتے ہوئے ایک بہت بیلنسڈ مسلمان بنیں گی۔ تو یہ اصل میں 3 جواہر ہیں جو کلاسیکل اسکالرس اس سورت کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ ناؤ دا فائنل ٹاپک آف دس سورہ، یہ جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ درست عقیدہ، درست عقیدہ، درست عقیدہ، ابھی تک شاید میں نے آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ڈسکسنگ دس ٹاپک، اور یہ اس کا ایک میجر مقصد اپنے اسٹوڈینٹس، کیونکہ الحمدللہ کسی نہ کسی لیول کی تو آپ سب بھی میری اسٹوڈنٹ بن گئی نا، کہ آپ لوگ الحمدللہ اتنے مہینوں سے میرے ساتھ یہاں پر ہیں، آپ کو بھی کام ڈاؤن کرنا، آپ کو بھی ڈائریکشن دینا، اور آپ کو بھی کلیئرٹی آف مائنڈ دینا مقصد ہے۔ فائنل ٹاپک اس سورت سے ریلیٹڈ جو میں اس وقت رکھ رہی ہوں، وہ ٹاپک کیا ہے کہ کیونکہ ہم مستقل بات کر رہے ہیں کہ جب عقیدہ درست ہوتا ہے تو انسان کی چوائسز درست ہوتی ہیں، اور جب عقیدہ درست ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ بیلنس لائف سٹائل پر آتا ہے۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ایک طرف ہم درست عقیدے کی بات سنتے رہتے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا عقیدہ ٹھیک ہے یا اس کا غلط ہے۔ ایون ہم اس وقت اگر نان مسلمس کو تو ایک طرف ہی کر دیں، ہم اگر ود ان مسلمس دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف عقائد نظر آتے ہیں، اس کو ہم نے عقائد کا نام دے دیا اصل میں، یا مختلف جو ہے وہ تھنکنگ پروسیسز نظر آتے ہیں ایون ود ان مسلم امہ۔ تو جب ہم ایک طرف یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کو عقیدہ درست کر کے، اخلاق درست کر کے دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ سمپتھی کے ساتھ رہنا ہے، مینرزم کے ساتھ رہنا ہے، ادب کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر اسے کیسے مینٹین کریں جب کوئی کہتا ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک اور اس کا عقیدہ غلط؟ آئی ووڈ ریئلی لائک کہ اب آپ لوگ صرف اور صرف اس بات کو غور سے سننے کی کوشش کریں۔ پلیز کوئی اس کو اس ٹاک میں سے ہٹا کر کہیں مس کوٹ نہ کرے، بیکاز جب کوئی بھی بات ایک پورے ٹاپک کے ساتھ کہی جاتی ہے وہ بالکل الگ امپیکٹ رکھتی ہے، اس کو ایڈٹ کر کے اس کے 2-3 جملوں کو توڑ موڑ کر آگے بیان کیا جاتا ہے تو وہ کچھ اور لگتا ہے۔ غور سے سنیں، آپ کا دل کھل جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ سے میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے حق بولنے والا بنائے، اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ جو حق ہو اس کو میرے سینے میں اتار دے، اور میری روح کو سکون اور میری عقل کو بے چینیوں سے بچا لے، بیکاز ہماری عقلیں بے چین ہیں اس وقت بیکاز آف سو مینی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز۔ تو غور سے سنیں، اتنا خوبصورت دین اللہ نے دیا جس میں کلیئرٹی ہے کہ خالق اور مالک کون ہے، جس میں کلیئرٹی ہے کہ انسان کا مقصد کیا ہے، جس نے واضح طور پر بتایا ہے کہ عبد بن کر انسان کو کیسے رہنا ہے، جس نے واضح طور پر بتایا کہ ایک موریلٹی رکھنے والا انسان کیسا ہوتا ہے، برداشت اس میں ہوتی ہے، حکمت اس میں ہوتی ہے، انٹلیکٹ اس میں ہوتی ہے۔ مسلمان اس دنیا کو رہنے کی بہتر جگہ بنانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، مگر کیا مسلمان دنیا کو رہنے کی بہتر جگہ بنا رہے ہیں؟ دنیا کو تو چھوڑ ہی دیں، جسٹ لک ایٹ دا مسلم ورلڈ۔ اگر ہم صرف اور صرف مسلمانوں کو دیکھیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ اور میں اپنے اپنے مائنڈ سیٹ کو ویژن دیں اور کلیئرٹی دیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور علم والوں کو آج یہ کلیئرٹی درکار ہے۔ دیکھیں، علم کا مقصد سرٹیفکیٹس لینا نہیں ہوتا، علم کا مقصد اپریسیشن نہیں ہوتا، علم کا مقصد گریڈز، پوزیشن، فیم نہیں ہوتا، یہ سب تو سیکنڈری چیزیں ہیں۔ پرائمری چیز کیا ہے علم کی؟ دا ہائیسٹ ریزلٹ آف ایجوکیشن، میرا خیال ہے ہیلن کیلر نے کہا ہے یہ بات، وہ کہتی ہے کہ ہیلن کیلر ڈیف اینڈ بلائنڈ تھی، ہیلن کیلر نے شاید کہا ہے، if I am not wrong, the highest result of education is tolerance، اور ہم الٹا دیکھ رہے ہیں، جو مسلمان جتنا علم حاصل کرتا جاتا ہے اس کے اندر برداشت کی کمی آتی جاتی ہے، تو ہمیں اپنے اندر یہ ٹالرنس لانی ہے۔ I would really request to each of my student، اگر آپ اپنے آپ کو میرا اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں تو آپ کے اندر جو سب سے پہلی چیز آئے گی وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، قرآن سے اٹیچمنٹ ہوگی، اور آپ کے اندر برداشت ہوگی۔ برداشت آ گئی تو آپ دنیا کا ہیرا بن جائیں گے، ہیرا لال بن جائیں گے آپ۔ ہاں، تو اپنے اندر برداشت ڈیولپ کرنا۔ دیکھیں، ہمارے ٹائٹلز الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا قرآن
کعبہ، رسول اللہ، ہمارا اسلام ایک ہی ہے، ہم ایک یونائٹڈ نیشن ہے. تو ضروری ہے کہ اب آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوال آ رہے ہیں ان سوالوں کے جواب کی طرف آپ جو ہیں وہ جائیں. اچھا، جواب یہ ہوتا ہے کہ کنفیوژنس کو علم سے دور کیا جاتا ہے. اس لیے اب جو آپ کے سامنے ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے اصل میں آپ کو جو سلائیڈ آپ کے سامنے آئے گی اس پر ٹاپک بھی آ جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ اس سے کلیئرٹی بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے، آیا نہیں آیا؟ ابھی آئے گا. اوکے، نہیں یہ نہیں آیا. جسٹ گیو می اے منٹ، میں ابھی لے کے آتی ہوں آپ کے سامنے امیج نمبر 2. ایک سیکنڈ. ہاں آ گیا، ٹھیک ہے. اچھا، ابھی فوکس میری بات پر کیجیے گا تاکہ آپ کو میری بات غور سے سمجھ آئے. صحیح؟ دیکھیں، علم حاصل کرنے کی جب ہم بات کر رہے ہیں ہمیں کچھ سوالوں کے جواب چاہیے. میں نے آپ کو ٹاپک ہی جو تھا وہ بتایا تھا کہ ہم 4 سکولز پر بات کریں گے. کیوں ہم بات کریں گے؟ ہمارے اندر مختلف ٹائٹلز کیوں ہیں؟ اہم ٹاپک، سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ ہے اسلامک شریعہ جس کو آپ کہتے ہیں، یا جس کو آپ کہتے ہیں اسلامک سورسز. تو اب ہم اپنے اندر اس چیز کی کلیئرٹی لے کر آئیں کہ اسلام کو جاننے کے لیے یہ 2 چیزیں جاننا ضروری ہیں. تب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے الگ الگ ٹائٹلز کیوں ہیں، تب آپ میں برداشت آ جائے گی. دیکھیں، ایک ہے اسلامک سورسز یعنی جہاں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور دوسری چیز ہے اسلامک سکولز جن کو آپ مذاہب بھی کہتے ہیں. صحیح؟ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے سورسز آف نالج جہاں سے اسلامک شریعہ کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، اور دوسرا ہے سکولز جن کو مذاہب کہا جاتا ہے. سب سے پہلے غور سے سنیں، جو سورسز آف اسلامک لا ہے یا جو سورسز آف اسلامک شریعہ ہے اس میں 2 پوائنٹس ہیں. ایک ہے پرائمری اور ایک ہے سیکنڈری. پرائمری کے اندر ہے قرآن اور سنت. ابھی ہم نے عقیدے کے اندر اس کی بات کر لی نا، قرآن کو اللہ کا کلام مانیں گے، اس کے اندر ہم کسی قسم کے کسی کنفیوژن پہ نہیں آئیں گے، اور ہم یہ بات یقین سے رکھیں گے کہ جو ہمارا پرائمری سورس ہے قرآن وہ اللہ نے محفوظ رکھا ہے. سیم پرائمری سورس میں سنت آتی ہے، سنہ آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بھی میں نے آپ کو عقیدے میں بات بتا دی کہ ہم صحیح اور حسن کے درجے پر اپنے عمل کے لیے احادیث کو لیں گے. صحیح؟ سیکنڈری سورس بھی ایک بنتا ہے. 3 ٹرمینالوجیز میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اتفاق سے مجھے اس کی سلائیڈ بنانا بھول گئی، بنا لیتی تو اچھا ہوتا ہے، بٹ اٹ ول بی ایزی ٹو رائٹ انشاءاللہ. 3 سورسز اسلامک شریعہ کے علم حاصل کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے مین ہیں. وہ کیا ہیں؟ جس سے لا بنتا ہے. وی آر فوکسنگ کہ لا کیسے بنتا ہے، شریعت کیسے بنتی ہے. ایک ہے، آپ نے اپنے بچپن میں پڑھا ہوگا اسلامیات کی کتاب میں، اجماع جس کو کنسنسس کہتے ہیں. اجماع، حمزہ جیم میم الف اور عین، اجماع. پھر دوسرا ہے قیاس جس کو آپ کہتے ہیں انالوجیکل ریزننگ، اور تیسرا ہے اجتہاد. یہ تینوں وہ اصطلاحات ہیں جو ہم نے اسلامیات کی کتابوں میں سکولز کے اندر پڑھی ہیں. آپ کے بچے، آپ کی او لیولز کی جو اسلامیات کی کتاب ہے اس کے اندر یہ بات، پاکستان کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں وہ اسلامیات کی کتاب کے اندر یہ تینوں اینگلز جو ہیں بہت ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ اجماع کیا ہے، قیاس کیا ہے، اجتہاد کیا ہے. میں آپ کے سامنے صرف چھوٹا چھوٹا اس کا جو ہے وہ ڈیفینیشن رکھ رہی ہوں. اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ کیا ہیں تینوں، یہ تینوں سیکنڈری سورس ہیں اسلامک لا کو بنانے کا. یہ سورس ہے اسلام کا جہاں سے لا ڈیرائیو کیا جاتا ہے. اجماع جو ہوتا ہے وہ سمپل، جس کو آپ کنسنسس کہتے ہیں، یہ قرآن حدیث کی بیسس کے اوپر کسی پرٹیکولر ٹائم کے اندر کوئی لا قرآن اور سنت سے اسکالرس مل کر ڈیرائیو کر لیتے ہیں. یعنی اس پر یا تو امت کے ایک حصے کا کلیکٹیو کنسنسس ہوگا یا اوور آل امت کے تمام اسکالرس کا کنسنسس ہو جائے گا. اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی گئی ہے، جس کو آپ اجماع کہتے ہیں. کوئی اوپینین جو قرآن اور سنت سے لی جائے
اور اس پر ایک اچھی تعداد میں اسکالرز جو ہیں وہ اتفاق کریں ول بی اجماع آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. دوسری جو قیاس ہے یہ بھی عربی کی اصطلاح ہے اور قیاس کو انالوجیکل ریزننگ کہتے ہیں. اصل میں یہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک واقعہ جو قرآن اور سنت میں موجود ہے اس کو بنیاد بنا کر کسی نئے کیس کے لیے کوئی رولنگ ڈیرائیو کی جاتی ہے. یعنی اوریجنل کیس میں وہ چیز نہیں سمجھ آ رہی تھی تو اس اوریجنل کیس کو سامنے رکھ کر کسی نئے کیس کے لیے رولنگ تلاش کی جاتی ہے. صحیح. اس کو کہتے ہیں قیاس. اسی طرح سے جو تیسرا ہے جس کو کہتے ہیں اجتہاد. یہ اجتہاد وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں لیگل ڈیسیژن میکنگ. اجتہاد وہ مسئلہ جو قرآن اور سنت میں ڈسکس ہی نہیں ہوا. صحیح. اور اس سے ملتا جلتا معاملہ پیچھے ہوا بھی نہیں. جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ہم ٹیکنالوجی میں آگے آ گئے, ہم بہت سے اور پولیٹیکل ریزنز جو تھیں وہ ریلیجس لابیز کے اندر آ کر مل گئیں تو اب مختلف ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں. اب اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, تو اب جو اسکالرز کریں گے اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. اجتہاد کرتے ہیں اسکالرز قیاس کو سامنے رکھتے ہوئے, اور یہ کام عام لوگ نہیں کرتے ہیں, آپ اور میں نہیں کرتے ہیں. یہ کوالیفائڈ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس مثال کے طور پر ایک سرٹن سٹینڈرڈ ہوتا ہے, قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے. کورسز کر کے لوگ نہیں اجتہاد کرتے. مجتہد کہتے ہیں جو یہ کام کرتا ہے, وہ قیاس کو سامنے رکھتا ہے اور اس کی گرپ قرآن اور سنت کے ٹیکسٹ پر متن پر ہونی چاہیے. اس کو اجماع اور قیاس کا علم ہونا چاہیے جو پیچھے ہو چکا امت کے اندر. اس کو اصول الفقہ کا علم ہونا چاہیے. عربی زبان پر اس کو عبور ہونا چاہیے. لیگل رولنگز کو جو شریعت کی ہیں اس کو وہ جانتا ہو ایز ویل ایز باعمل مسلمان ہو. اس کو کہتے ہیں مجتہد. اب وہ اجتہاد کرتا ہے اور یہ بہت محنت کے ساتھ ہوتا ہے, اس لیے جہد سے بنا ہے. تو یہ 3 سیکنڈری سورسز ہیں اسلامک شریعہ سائنسز کے اندر جن کو ہم قیاس, جن کو ہم اجماع, قیاس اور اجتہاد کہتے ہیں, اور ان کی یہی سیکوینس بنتی ہے. صحابہ اور تابعون کے اندر آپ کو جو ہے اجماع ملتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کو قیاس ملتا ہے بعد کی جنریشنز میں, اور پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے مجتہد ملتے ہیں جس سے آپ کو ملتا ہے اجتہاد. سو اجماع, قیاس, اجتہاد. ایک مثال دے رہی ہوں, مثال کے طور پر لیٹسٹ ایشو ہے ڈرگس کا ایشو جیسے ہے. اب ڈرگس آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے اندر, ان کی سینگز کے اندر جو ہیں وہ نہیں ملیں گی. صحیح. تو اسکالرز نے ان لاز کے تھرو جو ان کے سامنے ہیں انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا اوریجنل کیس سے. اوریجنل کیس کیا ہے؟ اوریجنل کیس ہے پروہیبیشن آف وائن. الکوہل اسلام میں فوربڈن ہے, شراب کی اجازت نہیں ہے. تو اس کیس کو, اس اوریجنل کیس کو شراب کے, الکوہل کے, اس کو جو کرنٹ کیس ہے ڈرگس کا اس پر اپلائی کیا جاتا ہے. پوائنٹ کیا ہے کہ کیونکہ الکوہل کا ایفیکٹ جو ہے وہ انٹاکسیکیشن ہے, اور جو ڈرگس جو ہیں وہ انٹاکسیکیشنز پرووائڈ کرتی ہیں یا انٹاکسیکیشن ان کے اندر ہے, سو اورینٹیشن از سیم, ایفیکٹ از سیم. اب اس سے انہوں نے کیا اجتہاد کر لیا کہ ڈرگس کنزمپشن جو ہوگی وہ بھی پروہیبٹڈ ہوگی. یہ انالوجیکل ریزننگز ہیں, اور اس طرح سے یہ سیکنڈ سورس آف شریعہ سائنسز کام کرتا ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ناؤ موو فارورڈ. اگلا سٹیپ ہمارا اسی فائنل ٹاپک کا فائنل پوائنٹ. اب ہوا یہ کہ انہی 3 چیزوں کی بیسس پر اجماع, قیاس اور اجتہاد, انہی 3 چیزوں کی بیسس پر جس پر لا بنتا ہے, اسی لا کے اوپر, اسی فقہ کے اوپر مسلمانوں کے اندر مذاہب بنے, جن کو آپ سکولز کہتے ہیں, سکولز آف تھاٹ کہتے ہیں. یہ جو ہم مذہب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جس کی جمع مذاہب ہے, یہ ہم ودن اسلام استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو یوں سمجھ لیں, مذاہب کیوں کہتے ہیں؟ ایز اے لیگل تھاٹس, لیگل سکولز ودن اسلام. یہ وہ کلیرٹی ہے جو آپ کو اور آپ کی اولاد کو, اور یہ وہ علم ہے بالکل بیسک, بینگ اے مسلمان یہ ہر بچے کے پاس ہونا چاہیے, تاکہ اس کو پتا ہو کہ وہ جس اسلام سے تعلق رکھتا ہے اس کا اوریجن کیا ہے
اس کی اسٹینڈنگ کیا ہے، اس کا لا کیسے کام کرتا ہے، اس کو اپنا تعارف تو کم سے کم سمجھانا آئے. تو یہ جو مذاہب ہیں یہ لیگل تھاٹس ہیں. آپ لیگل تھاٹس کہتے ہیں یا آپ ان کو لیگل سکولز کہتے ہیں. اچھا، جو آپ کے سامنے اس وقت سلائیڈ پر یہ لیگل سکولز آ رہے ہیں، دس از براڈ انڈر سنی سیکٹ. آپ کو پتا ہے نا کہ سنی سیکٹ ہم جس کو فرقہ بولتے ہیں. آپ کلاسیکل اسکالرس کو اسٹڈی کر لیں، آپ کنٹمپرری اسکالرس کو اسٹڈی کریں جو 17th سینچری کے تھے، یا جو آپ اس کے بعد 18th سینچری اسکالرس کو اسٹڈی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ورڈ فرقہ آپ جو ہے وہ سنی کے اوپر تو لگا سکتے ہیں. سنی از اے براڈر امبریلا ٹرم جس کو ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت از ایکچولی اے سنی امبریلا، اور اس سنی امبریلا کے نیچے 4 میجر اسکول آف تھاٹس ہیں. پھر وہ فردر آگے اور جو ہیں وہ سب ڈیوائڈ ہوتے ہیں، لیکن 4 میجر ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں ود ان سنی امبریلا. اس سنی امبریلا کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. صحیح. اس کے اندر 4 اسکول ہیں، وہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے اور حنبلی ہے. اچھا، یہ 4 اسکولز بنے کیسے؟ یہ اسلام کی انٹرپریٹیشنز پر، اسلام کی لیگل رولنگز کے اوپر یہ 4 آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وجود میں آ گئے، جس کو آپ اسلامک جورسپروڈنس بھی کہتے ہیں. صحیح. سنی فالوئنگ کو سمجھ جائیں. سنی فالوئنگ کے لیے بیسک ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ مسلم پاپولیشن کا 85% ہیں. سنی پاپولیشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے اعمال کو، آپ کی ریکمنڈیشنز کو، آپ کی سینگز کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور پھر زندگی اس کے پیچھے پیچھے چلاتے ہیں. صحیح. تو سنی فالوئنگ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ود ان سنی کمیونٹی اس میں ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس روایت میں کس صحابی نے اس کو کس طرح بیان کیا. مثال کے طور پر ابھی اس وقت بالکل عام سی مثال دے رہی ہوں. اگر اس وقت ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں میرے سامنے بیٹھ کر، میں جو ہوں وہ اپنے سامنے رکھا ہوا گلاس جو کوسٹر کے اوپر رکھا ہوا ہے، میں اس کو اٹھا کر پانی کو پیتی. اب آپ میں سے کوئی ایک جو باہر چلا گیا، اس نے جا کر اپنی دوست کو بتایا کہ تمہیں پتا ہے کہ عائشہ نے کلاس کے دوران پانی پیا تھا. دوسری جو اسٹوڈنٹ تھی جو یہاں سے اٹھ کر گئی تھی، وہ اپنی امی کو بتائیں کہ عائشہ نے پہلے ایک گلاس کے اوپر کور تھا، وہ کور ہٹایا، پھر اس کو سائڈ پر رکھا، پھر انہوں نے پانی پیا. تیسری کہتی ہے کہ عائشہ نے گلاس کے کور کو ہٹایا، اس کور کو جو ہے اپنی لیفٹ سائڈ پہ رکھا، پھر اپنی کتاب کے اوپر ہاتھ رکھا اور پھر انہوں نے سیدھے ہاتھ سے پانی پیا. سو یہ ایک ہی بات کو 3 لوگ مختلف طرح بیان کریں. دس از کوائٹ پاسبل. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہی متن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا، اس کو 3 صحابہ نے 3 طرح کیوں بیان کیا؟ تو ہر کسی نے اپنے حساب سے بیان کیا، بٹ دا جسٹ واز سیم. جو چیز اس میں انفارمیشن کے طور پر دی گئی تھی وہ ایک ہی تھی. یہ ایک ہیومن لیول کے اوپر علم تھا جس کو آگے پہنچایا گیا اور بہت محنت سے پہنچایا گیا. تو الحمدللہ یہ آپ کو جو تھوڑی بہت مختلف انٹرپریٹیشنز اس طرح سے سلائٹ ڈفرنس کے ساتھ ملتی ہیں، بہت محنت کر کے اکٹھی کی گئی ہیں، زندگیاں لگائی گئی ہیں اس کے اوپر، دن رات اس کے اوپر صرف کیے گئے ہیں، اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اسکالرز نے اس کے اوپر کام کیا ہے. کوئی 1-2 نہیں تھے ان رپورٹس پر محنت کرنے والے. انہوں نے سفٹ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، رسول اللہ کی سینگز کو دیکھا، آپ کی جو ہے وہ جنرل سینگز کو دیکھا، آپ کے جنرل اعمال کو دیکھا، آپ کی پریکٹسز کو دیکھا، آپ کے ایکسیپشنل پریکٹسز کو دیکھا، کس سچویشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پریکٹس کی، اس کی امپلیکیشن کو آبزرو کیا گیا، کس سچویشن سے کیا اس کا پریسیڈنٹ نکلتا ہے اس کو دیکھا گیا، اس کی انٹرپریٹیشن کیا نکلتی ہے. تو یہ پورا علم پیچھے موجود ہے، اور ماضی میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کے لیے بے شمار اسکالرس کو چنا ہے، لٹرلی چنا ہے. اللہ اپنے کام کے لیے بندوں کو خود چنتا ہے، اور اللہ نے انہی اسکالرز میں سے، ناؤ لسن، ماضی میں ایسے
کئی لوگوں سے اللہ نے کام لیا، صحیح؟ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے among them جو محنت کر کے جنہوں نے یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی انفارمیشن ان کے پاس آتی تھی اس سے وہ انٹرپریٹیشنز کرتے تھے، لیگل رولنگز نکالتے تھے، انہی میں سے 4 ایمرج ہوئے جن کو اللہ نے لارج نمبر آف فالوئنگ دی. لارج نمبر آف فالوئنگ ایسے ہی نہیں مل گئی، ٹیلنٹڈ لوگ تھے، ان کے اندر اللہ نے خاص انٹلیکچوئل ایکیومن رکھا ہوا تھا. ظاہر اللہ نے اپنے کام کے لیے ان کو چنا تھا، اپنے رسول کی تعلیمات کو اور اپنے رسول کے اس دین کو اللہ نے آخری انسان تک اس دنیا کے پہنچانا تھا. تو یہ وہ سٹیجز میں سے ایک سٹیج تھی جس میں اس دین کی حفاظت ہو رہی تھی. جب یہ 4 وہ اہم لوگ جن کے نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جب یہ 4 لوگ محنت کر رہے تھے، جب یہ 4 لوگ اپنا وقت لگا رہے تھے، جب یہ 4 لوگ لیگل رولنگز ڈیرائیو کر رہے تھے، جب یہ 4 لوگوں کے اسٹوڈنٹس بڑھتے جا رہے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے نام کے اوپر ایک پورا اسکول کھڑا ہو جائے گا اسلام کے اندر. ان کو نہیں معلوم تھا کہ اسلامک جورسپروڈنس کے اندر ان کے مقام کو یہاں تک اللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے. ان کی انٹینٹ نہیں تھی، اس چیز کو سمجھیں. انہوں نے نہیں کہا تھا یہ جو بھی آپ کو 4 ودن سنی اسلام آپ کو 4 سکولز ملتے ہیں، ان کے جو نام ہیں وہ ان کے فاؤنڈر کے نام کے اوپر ہیں. جیسے امام ابو حنیفہ سے حنفی سکول ہے، امام مالک سے مالکی سکول ہے، امام شافعی سے شافعی سکول ہے، امام احمد بن حنبل سے حنبلی سکول ہے. ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے نام اس طرح سے اسلامک جورسپروڈنس میں 4 میجر سیکٹس امبریلا ایک رولنگز اور لا دینے والے سکولز بن جائیں گے. اللہ نے چنا ان کو، اللہ نے ان سے کام لیا ہے. اور یہ انٹرپریٹیشنز ہیں 4 طرح کی وی کین سے اسلامک لا کے اندر. انہوں نے پرائمری سورس قرآن اور سنت سے اور صحابہ اور تابعون کی جو اجماع اور قیاس تھے اس کی بیسس پر رولنگز ڈیرائیو کی ہیں. ظاہر ہے جیسے جیسے انسانیت آگے بڑھ رہی تھی، جیسے جیسے امت پھیل رہی تھی، جیسے جیسے عرب اور عجم آپس میں مسلمان بن کر دنیا کو ہارنس کر رہے تھے، ویسے ویسے ایشوز پاپ اپ ہو رہے تھے. تو ان کو کبھی صحابہ کے اجماع کی ضرورت ہوتی تھی، کبھی ان کو صحابہ اور تابعون کے قیاس کی ضرورت ہوتی تھی، کئی جگہ پر ان کو اجتہاد کی ضرورت آ گئی. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ چاروں کے چاروں اپنے طور پر مسلمانوں کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں اسلام پر عمل کرنا آسان بنا رہے تھے. اور میرا خیال ہے شاید بہت ٹیکسٹ بہت باریک ہے، شاید آپ کے لیے لکھا نہ جائے، بٹ آئی ول ریپیٹ. سب سے پہلے امام ابو حنیفہ آتے ہیں. امام ابو حنیفہ کوفہ میں تھے. امام ابو حنیفہ کا جو آپ کو لائف ان کے آپ کو ایئرز ملتے ہیں 699 اے ڈی سے 767 اے ڈی. امام ابو حنیفہ کوفہ میں تھے اینڈ کنٹمپرری امام مالک مدینہ میں موجود تھے. سو امام ابو حنیفہ 699 سے 767 ہیں اور امام مالک 711 سے 795 اے ڈی ہیں. امام شافعی آپ کو کسی بھی کتاب میں ڈیٹیل مل جائیں گی. I'm just going to tell you کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کانٹمپرری ہیں، امام مالک اور امام شافعی کانٹمپرری ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل یہ کانٹمپرری ہیں. اسلامک ہسٹری کو اگر آپ اسٹڈی کریں، اور یہ محدثین سے پہلے ہیں، اسلامک ہسٹری کو آپ اسٹڈی کریں تو یہ کام اور یہ مذاہب ارلی ایئرز میں ڈیولپ ہو گئے. اور ہر اسکول جو ڈیولپ ہوا اس کا مقصد ایک ہی تھا، پرائمری سورس کی انٹرپریٹیشن ان دا لائٹ آف قیاس اینڈ اجماع آف صحابہ اینڈ تابعون. صرف ان کی، تاکہ لوگوں کو کرنٹ سچویشن میں رہنے کے لیے اسلامک رولنگ مل جائیں. قرآن اور سنت ان کا میجر ٹیکسٹ ہوتا تھا جس سے یہ رولنگز ڈرائیو کرتے تھے. اور ہر اسکول کے اندر آپ کو کئی اسکالرز ملیں گے، ہر اسکالر کی آپ کو کئی کتابیں ملیں گی، ہر اسکالر کے آپ کو جو ہیں کہیں پر کچھ چھوٹے بہت انٹرپریٹیشنز کا فرق بھی مل جائے گا ایون ود ان ون اسکول. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا، اللہ نے یہ فاؤنڈنگ ممبرز اٹھائے، اللہ نے ان کو پرومیننٹ کیا، اللہ نے ان سے یہ کام لینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ علم دیا، فراست دی، حکمت دی. ان سب مذاہب کے جتنے بھی فاؤنڈرز تھے ان کا مقصد لوگوں کو اسلام پر لانا تھا.
اور یہ امام جب آپ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں چاروں، چاہے امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام حنبل ہیں، یہ چاروں مختلف علاقوں میں امام موجود تھے اپنے اپنے دور میں. صحیح، ظاہر ہے ایک ساتھ تو چاروں آئے نہیں. پرائمری سورس کے ذریعے یہ لوگوں کے ایشوز سالو کرتے تھے. اور آپ آج تک یہ دیکھتی ہیں کہ ود ان سنی بریکٹ، ود ان سنی امبریلا، ود ان اہل سنت والجماعت، مختلف مسلم ملکوں کے اندر مختلف مسلمان الگ الگ سکولز کو فالو کرتے ہیں، جن کو ہم مذاہب بھی کہتے ہیں عربی میں. اچھا، اب غور سے سن لیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ مختلف لوگ فالو کیوں کرتے ہیں. دیکھیں، ہوتا یہ تھا کہ ایک دور تھا کہ جس زمین کے حصے پر جو لوگ رہتے تھے وہ موسٹ آف دا لائف وہیں رہا کرتے تھے. میس کمیونیکیشن ویسا تھا نہیں جیسا کہ آج موجود ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ جس زمین کے حصے پر جو اسکول لارجلی فالو ہوتا تھا اس حصے میں بس وہی نون ہوتا تھا. اور اگر وہ حصہ زمین کا مسلمانوں کی اسٹیٹ ہوتا تھا، یعنی مسلمان تعداد میں زیادہ ہوتے تھے، مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی، تو اس مذہب کو، اس اسکول آف تھاٹ کو اسٹیٹ لا بنا کر اڈاپٹ کر لیا جاتا تھا. یہ اس طرح سے کیا ہوتا تھا کہ رولنگ پاور کے اندر اگر مسلمان رولنگ پاور میں ہے تو وہ رولنگ اسکول آف تھاٹ بن جاتا تھا. اور پھر اس ملک کے جتنے بھی مسلمان ہوتے تھے وہ اس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتے تھے، ان سب کو پتا ہوتا تھا. اسی طرح مختلف مسلمان دنیا کے مختلف حصوں میں ان چار میں سے کسی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے تھے، تو ڈفرینٹ مذاہب کو فالو کرتے تھے، لیکن تھے مسلمان، تھے سنی، تھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے. اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی، اور دنیا کے اندر ایک نہیں کئی، ہر ملک کے اندر کاسموپولیٹن سینٹرز بن گئے. بالکل جیسے آج کسی دور کو آپ ذہن میں لے کر آئیں. اب کسی ایک ریجن میں، کسی ایک اسٹیٹ کے اندر سب مذاہب کے ریپرزنٹیٹیو آ گئے. حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں. اور جیسے مثال کے طور پر ہم مسلمان دیکھتے ہیں صلات کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، تو ایک ہی مذہب کہ جو نماز کی رولنگز اور جو اس کے سنن اور جو اس کے واجبات اور جو اس کے فرائض اور جو اس کے ارکان ہوں گے، سلائٹ ویریشن کے ساتھ. فرائض اپنی جگہ فکس ہوں گے، سب کے یونانیمسلی ایک جیسے ہوں گے. سنن کے اندر جو ہے وہ سلائٹ ڈفرینسز، واجبات کے اندر سلائٹ ڈفرینسز آپ کو مل جائے گا. چاروں کے چاروں اپنی جگہ ایک وقت میں اپنے اپنے ملکوں میں ہوتے تھے، لوگوں اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے تھے. ود دا پاسنگ ٹائم جب میس کمیونیکیشن بڑھ گیا، کاسموپولیٹن سینٹرز بن گئے، دنیا گلوبل ولیج بن گئی، تو اب ایک ہی ریجن کے اندر سب اسکول آف تھاٹس کے ریپرزنٹیٹیو آ گئے. اس میں ہوا کیا؟ اٹس سم ٹائمز، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے موسٹ آف دا ٹائم، اللہ ہماری اصلاح کرے اور اللہ ہمیں یونائٹ کرے. سم ٹائمز اٹ لیڈس ٹو مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ سم ٹائم اٹ لیڈس ٹو ٹینشن. جبکہ اگر آپ تھوڑا سا بگر پکچر کو دیکھیں، آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت پینٹنگ ہے اور آپ اس کے بالکل جو ہے وہ 3 سینٹی میٹر کے ڈفرنس سے آنکھیں اس کے اوپر گاڑ کے اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں توبہ کتنے گہرے رنگ ہیں. اور آپ سے کوئی کہتا ہے بہن ذرا تھوڑا سا پیچھے آ کے دیکھیں نا، آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی. اسی طرح سے ان سکولز آف تھاٹ کو ذرا بگر پکچر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. آل ول بی کلیئر. چاروں اسکول آف تھاٹس، چاروں مذاہب جنرل پرنسپل کہاں سے لے رہے ہیں؟ واٹ از دا پرائمری سورس؟ قرآن اور سنت. اور انٹرپریٹیشن قرآن اور سنت کی کہاں سے لے رہے ہیں؟ اجماع اور قیاس. ویریشن تھوڑی تھوڑی، کیونکہ یہ مختلف علاقوں کے جو تھے امام تھے، ان کے پاس جس کے پاس جو صحابی پہنچا، جو نیریشن پہنچی، جو تابعی جو میسج لے کر آیا، اسی طرح سے انہوں نے اپنی رولنگز ڈرا کر لیں. آج بھی، ایون آج بھی پریکٹیکلی اسپیکنگ، پریکٹسنگ اسلام، آپ اسلامک بینکنگ کو دیکھیں، اسلامک پروڈکٹس کو دیکھیں. انڈونیشیا کے اندر کچھ پروڈکٹس جو ہیں وہ وہاں کے جورسٹ نے الاؤ کی ہوئی ہیں، بیکاز وہاں پر جو شافعی اسکول ہے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ان پروڈکٹس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہی پروڈکٹس آپ کو عرب ورلڈ میں دوسرے اسکالرس کے تھرو جو ہیں وہ الاؤڈ فارمیٹ پر نہیں ملتی. اٹس اوکے. تو مختلف علاقوں میں مختلف سکولز پریکٹس کرتے تھے. ہاں، فرائض سب کے اپنی جگہ ایک ہی جیسے ہیں، کچھ چیزوں میں اس طرح کی ویریشنز ہیں.
جو بات سمجھنے کی ہے اور جو میں اس پوائنٹ پر آپ کو عقیدے کے ساتھ اس کو کمبائن کر کے اس وقت سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ چاروں سکولز میں لیجٹمیسی ہے، چاروں سکولز لیجٹمیٹ ہیں. اسلامی تاریخ پڑھیں، چاروں سکولز کے لیے، چاروں مذاہب کے لیے آپ کو ٹالرنس ملے گی. ہاں اسکالرلی لیولز کے اوپر، اسکالرلی لیول پہ، نہ آپ اسکالر نہ میں اسکالر، صحیح ہے. اسکالرلی لیول پر اسکالرز کچھ ایشوز کے باٹم لائن میں جا کر ڈیبیٹس کرتے ہیں، وہ ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. وہ ڈیبیٹس ہوتی تھیں، وہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں، وہ ڈیبیٹس ہوتی رہیں گی. ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ یہ چاروں اسکول آف تھاٹس لیجٹمیٹ ہیں، ان چاروں کے لیے ٹالرنس ہونی چاہیے. یہ چاروں اسکولز اسلامک ہسٹری کے اندر آپ کو ارلی ہسٹری سے ملیں گے. اور فالوورز کو ریکویسٹ ہے، میں بھی فالوور آپ بھی فالوور، فالوورز کو ریکویسٹ ہے کہ پیشنس کے ساتھ فالوور بن کر رہیں. اچھا کیسے پیشنس آئے اور کیسے فالوور رہیں؟ دیکھیں سیدھی سی بات سمجھ جائیں. جب ہم نے لا نہیں ڈیرائیو کرنا، جب میں نے اور آپ نے جو ہے اجتہاد نہیں کرنا کسی بھی کیپیسٹی میں، تو سیدھی سی بات کیا ہے کہ اب فالوور کیا کرے، جس کو ہم لے مین کہتے ہیں. لے مین کو کیا کرنا چاہیے کہ لے مین اپنے آپ کو درست عقیدے پر بھی رکھے، غلطی بھی نہ کرے، اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھتے ہوئے عقیدے کا اور اخلاق کا بیلنس مینٹین کرے. دیکھیں فنڈامنٹل بات یہ ہے کہ ہم اگر لے مین کی کیٹیگری میں ہیں اور کوئی انسان اسکالرز کہتے ہیں کہ کسی ایک اسکول آف تھاٹ کو تھام لیتا ہے، سو دس از کمپلیٹلی اوکے، کمپلیٹلی اوکے. یعنی اگر ایک انسان ایک مذہب کو فالو کر رہا ہے تو اس کمپلیٹلی اوکے. ہاں آپ اس ٹیچر کو تھام لیں، ایک استاد، ایک مینٹور، ایک ایسا آپ کے پاس جو ہے وہ ایڈوائز کرنے والا ہونا چاہیے جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. دیکھیں بہت ضروری ہے. جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا مجھے اور آپ کو استاد چاہیے، اور استاد وہ لیں جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اس کی ٹیچنگز میں، اس کے عقائد میں خرابی نہیں ہے، یہ جینوئن ہے، یہ باعمل ہے. اس ٹیچر کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیں. ہاں اس ٹیچر کو انسان سمجھیں، یہ نہ ہو کہ اچھا نہیں یہ تو کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، یہ تو کبھی جو ہے وہ پاؤں سلپ ان کا ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں بس ہم نے ایز اے فالوور، ایز اے لے مین، پوائنٹ نمبر 1 کہ اگر کوئی ایک انسان اپنی زندگی میں ایک مذہب پر سٹک کرتا ہے، اٹس کمپلیٹلی فائن، کوئی مسئلے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بٹوین مذاہب پک اینڈ چوز نہیں کرنا، بیکاز اس کو نہ اسلام کی رولنگز آتی ہیں، نہ شریعہ کے لاز آتے ہیں، عربی زبان کے پرنسپل اس کو نہیں آتے ہیں، اجماع اور قیاس کی اس کو 0% جو ہے وہ انفارمیشن ہے، اسلامک ٹیچنگز کو وہ جانتا نہیں ہے. دین اٹس اوکے ٹو سٹک آن ون مذہب ود ون ٹیچر، اور ٹیچر بھی کون ہو؟ جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. ہاں آپ علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے مذہب کے اندر ایک اسٹرانگ ایویڈنس موجود ہے، اگین آپ اپنی مرضی نہیں چلائیں گے، اگین یو نیڈ اے ٹیچر. آپ ٹیچر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے جو آپ کو ریکمینڈ کرے گا ود ان دا بریکٹ آف علم کہ آپ کو کس طرح آگے بڑھنا ہے. ورنہ اسکالرز کہتے ہیں کہ 99.9% مسلمان اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنائیں. دے مسٹ فالو سم ون، they must have a teacher, they must have a trust on teacher تاکہ وہ فرقہ نہ بنائیں. اور لے مین کیا کرے گا؟ As a layman, I will never look someone as in a belittling manner. میں دوسرے کو کمتر نہیں سمجھوں گی، دوسرے سیکٹ کے لوگوں کو، دوسرے اسکول کے لوگوں کو کمتر نہیں سمجھوں گی، میں ڈس یونٹی نہیں پھیلاؤں گی، میں کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤں گی. میں نے پہلے ہی کہہ دیا یہ چاروں کے چاروں لیجٹمیٹ ہیں. اور بعض اسکالرز یہاں تک کہتے ہیں، سنیں اس بات کو، بعض اسکالرز یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کسی بھی مسلمان کو قیامت کے دن بھلا اس بات پر تھوڑی جہنم میں ڈالے گا کہ تم حنفی تھے، تم مالکی تھے، جاؤ جہنم میں. بے عملی کے اوپر ڈالے گا وہ تو جہنم میں. وہ اس بات پر جہنم میں ڈالے گا انسانوں کو کہ علم آ گیا تھا اور اپنی اصلاح نہیں کی.
اللہ نے تم کو عقل دی تھی اور تم نے عقل کو استعمال نہیں کیا، تو مت پھٹیں. یہ چاروں اسکول آف تھاٹس لیگل ہیں، لیجٹمیٹ ہیں، ان کے لیے ٹالرنس ڈیولپ کریں، ایکڈیمک اپروچ اڈاپٹ کریں، اسٹاپ اڈاپٹنگ ایموشنل اپروچ. ایوریج مسلمان کو چاہیے کہ اس کی زندگی میں ایک ٹیوٹر، ایک مینٹور، ایک ٹیچر، ایک استاد، ایک اسکالر، ایک گائیڈ موجود ہو. اینڈ پلیز فائنل تھنگ، بالکل فائنل بات جو اس چیز کے اندر میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں، اور یہ ریکویسٹ میں کرنا چاہ رہی ہوں، آپ مجھ سے ہو سکتا ہے اتفاق نہ کریں، لیکن میں نے کئی اسکالرس کی کتابیں پڑھی ہیں اور یہ چیز مجھے دل کو ہٹ کرتی ہے، اور میں اس کے اپوزٹ آج کا ماحول دیکھ رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ آپ کسی پر بھروسہ کر لیں ایز اے استاد، یا تو چھوڑ دیں اس کو، کوئی ضروری تھوڑی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایک کو استاد ماننے کے بعد آپ نے زندگی بھر اس کے ساتھ چپک کے رہنا ہے. وہ انسان ہے، ہو سکتا ہے آپ اس کی کسی انٹرپریٹیشن سے یا اس کی کسی سمجھ سے جو ہے آپ کو لگے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ پیچھے اسکالرس کے ساتھ صحیح طرح کنیکٹڈ نہیں ہے. ایسی صورت میں آپ اس کو چھوڑ دیں. بٹ اف یو آر اسٹل ود یور ٹیچر، تو اسکالرس جو ایون کلاسیکل اسکالرس کے اندر بھی وہ کہا کرتے تھے کہ جو لے مین ہے اس کی جاب ہے ٹیچر ڈھونڈنا، اس پر ٹرسٹ کرنا اور اللہ کا عبد بن کر رہنے کی کوشش کرنا. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بات بات پر استاد سے کہے ذرا دلیل تو دکھا دیں قرآن اور سنت سے، ذرا ایویڈنس تو دے دیں. پہلے تسلی کرائیں آپ کے پاس قرآن اور سنت کی دلیل ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کو کیسے پتا اگر آپ کو استاد دلیل دے بھی دے؟ Are you able to derive a ruling from Quranic ayah? Or are you able to derive a Quranic or Sharia ruling from any hadith کا متن؟ Are you eligible? Are you capable? آپ کو سارے بلاغہ کے اصول آتے ہیں، آپ کو سارا علم البیان آتا ہے، آپ کو سارا علم المعانی آتا ہے، آپ کو سارا جو ہے وہ علم المجاز آتا ہے. Are you capable enough؟ اتنے آرام سے ہم عورتیں حدیث کے حوالے مانگتی ہیں، ذرا دلیل تو دے دیں. کیوں دیں آپ کو دلیل؟ اگر مثال کے طور پر اگر آپ کو کبھی بھی لگتا ہے، اور میں کوئی دلیل نہیں دیتی ہوں بیکاز میں آپ کو دلیل دینے نہیں بیٹھی، نہ میں واٹس ایپ پر پڑھاتی ہوں نہ میں میسنجر پر پڑھاتی ہوں. میں جب پڑھاتی ہوں تو میں پڑھاتی ہوں، اور جو میں نے پڑھانا ہوتا ہے وہ میں پڑھاتی ہوں. اف یو ہیو اے ٹرسٹ یو کین سٹ اینڈ لسن، اف یو ہیو اے ٹرسٹ یو کین اسٹے آن مائی پیج، ادروائز انفالو اٹ. کوئی بات نہیں، ایک انسان ہے اور وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. آئی ول کنیکٹ یو ود دا ڈائریکٹ سورسز، آئی ول کنیکٹ یو ود دا اسکالرس، آئی ول کنیکٹ یو ود ادب، آئی ول کنیکٹ یو ود مینرزم. آپ کو میری بات سمجھ آتی ہے اسٹک ٹو می، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی لیو می. میں کوئی ایک واحد استاد نہیں ہوں اس دنیا کے اندر، میں تو صرف ایک برج کا کام کرتی ہوں. میں صرف عورتوں کو اس امت کی کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، ان کو تھوڑا سا اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہوں، ان کو ٹالرنس سکھا رہی ہوں. تو اپنے اپنے استاد سے دلیلیں مانگنا چھوڑ دیں. یہ ہمیشہ سے استاد اسکالرس کہا کرتے تھے، علماء کہا کرتے تھے کہ عام انسان دلیل مانگ کے کرے گا کیا، بیکاز وہ دلیل سے رولنگ نکال ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو دلیل چاہیے تو پھر ان ٹیچرز کے پاس چلے جائیں جو آپ کو بات بات پر دلیلیں دیتے ہیں. ادروائز پلیز مل جل کر رہیے. یہ چاروں لیجٹمیٹ سکولز ہیں. کوئی انسان رفع یدین کرتا ہے نماز اس کی بھی قبول ہوتی ہے، کوئی انسان رفع یدین نہیں کرتا نماز اس کی بھی قبول ہوتی ہے. ایک انسان امام کے پیچھے جہری نماز میں بلند آواز میں آمین کہتا ہے نماز اس کی بھی قبول ہوتی ہے. ایک انسان جہری نماز میں امام کے پیچھے آمین نہیں کہتا بلند آواز میں، نماز اس کی بھی قبول ہوتی ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ اگر ایک کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں جہاں سب لوگ مثال کے طور پر مسجد میں جہری نماز میں امام کے پیچھے بلند آواز میں آمین کہتے ہیں، کہہ دیجئے. ڈونٹ بریک دا کمیونٹی. یہ ٹالرنس ہے، یہ اسلام، یہ چاروں اسلام پر ہیں. کوئی الحمدللہ اس میں سے آپ کو مس گائیڈ نہیں کرے گا. اللہ سے دعا مانگیں اللہ جہاں حق ہو مجھے وہاں لے جائے. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کلمہ گو ہیں، ہم سب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اسکالرس کو ٹرسٹ کیجئے، اسکالرس پر اپنا اعتماد ڈیولپ کیجئے، اور جس سے آپ کا اعتماد ڈیولپ نہیں ہوتا چھوڑ دیں اس کو. گو ٹو سم ادر ٹیوٹر، go to some other استاد، go to some other عالم. اور میری فائنل ریکویسٹ ہے، be a seeker of knowledge. ٹالرنس کے ساتھ پلیز ہر کوئی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اس علم پہنچانے کی آگے نہ لے لے. اپنے استاد کے ساتھ جڑ جائیں اور اس استاد کی بات کو آگے پہنچاتے رہیں اور پھیلاتے رہیں. آپ میں سے جن کو پڑھانے کا شوق ہے، I will request you، آپ میں سے جتنی ینگ مدرس ہیں
آپ میں سے جتنی ینگ بچیاں ہیں، جن جن کو کورسز قرآن کے کرنے کے بعد پڑھانے کا شوق آ رہا ہے، میں آپ سب کو مشورہ دے رہی ہوں، کائنڈلی موو ٹوورڈ اسکولس، پلیز اسکولز میں جائیے. جو اسکول آپ کو ایز اے ٹیچر رکھتا ہے، پارٹ ٹائم رکھتا ہے پارٹ ٹائم، فل ٹائم رکھتا ہے فل ٹائم. اگر آپ کے گھر سے آپ کو امی سے، ابو سے، آپ کے ہسبینڈ سے اجازت ملتی ہے، آرام سے خوشی خوشی گو ٹو اسکولس. میں جب خواتین کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کو پڑھانے کا اتنا شوق ہے تو اسکولز میں جائیں، تو کہتی ہیں ہم اسکول میں پڑھانے کے ایلیجیبل نہیں ہیں. اصل میں اسکول میں پڑھانے کے ایلیجیبلٹی کی ڈگری آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے نہیں، آپ اتنی کیپیبل نہیں ہیں. اور قرآن پڑھانے اتنے آرام سے ہم سب بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہمارے پاس سب کے پاس جو ہے وہ ایک سے ایک بہترین شریعہ سائنسز کی ڈگری موجود ہے. ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ ڈو دس، اٹس اے ہیوج ریسپانسبلٹی. تو ٹالرنس کے ساتھ رہیں، ٹالرنس پھیلائیں، یونائٹڈ بنیں، یونائٹڈ بن کر رہیں. ان چاروں سکولز کو جو سنی سکولز کے انڈر آتے ہیں، ان کو لیجٹمیٹ سمجھیں، اور کسی کے اوپر بھی آپ کو اور مجھے کفر کے فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لیگل رولنگز کے اوپر ڈیبیٹس ہیں وہ علماء کا کام ہے، لیٹ دیم ڈو اٹ، ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے اپنے اللہ کو اپنی جورسڈکشن کا جواب دینا ہے. میرے 5 فٹ کے جسم پر اللہ کے احکامات لاگو ہوئے یا نہیں ہوئے، فرائض کو تھاما یا نہیں تھاما، اپنے رشتوں کے اندر اخلاق کو اڈاپٹ کیا یا نہیں کیا، اپنے رشتوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، ایمان پر موت آنے والے اعمال کی طرف چل رہی ہوں یا نہیں چل رہی. اللہ تعالیٰ ہم سے اس علم کو قبول فرمائے. اللہ جو کمی رہ گئی ہو یا جو غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنی رحمت سے اس کو درگزر فرما دیجئے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے. اللہ ہم نے جو ونس اے ویک کلاس کا فیصلہ کیا ہے اس میں برکت ڈالیے، اور ہمیں سورت قریش فیس بک کے اوپر لائیو سیشنز میں کمپلیٹ کرنے کی، احسن طریقے سے کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. انشاءاللہ اب کلاس لائیو سیشن 3:15 پر پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم صرف تھرسڈیز کو ہوا کرے گا. سورت قریش ہم شروع کریں گے نیکسٹ تھرسڈے سے انشاءاللہ، اور یو ول کم ٹو نو ونڈرفل ہسٹری آف انشاءاللہ قبیلہ قریش. اور پھر قبیلہ قریش کی ہسٹری سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی جو ان کا لینیج ہے، جو ان کا قبیلہ ہے، اس کی ہسٹری کو سمجھتے ہوئے سورت کی اسٹڈی کو شروع کریں گے. جزاک اللہ خیرن آپ سب کے ایکسٹرا ٹائم کا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.